السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ضد اور محبت، اور اس کی رائٹر ہے نگاہ رشک۔ تو اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا، وہ التجائی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ان دو لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ اڑا جا رہا تھا جیسے اس نے سر پر اوڑھے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور بدن کپ کپ آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ کبھی کبھی سامنے سے نظر ہٹا کر دائیں بائیں آگے پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آئے۔ اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پرس بھی کہیں گر گیا تھا جس میں موبائل فون تھا۔ اچانک اسے ان لوگوں کے پیچھے سے 3 لوگ آتے دکھائی دیے جو سوٹ بوٹ میں ملبوس کچھ ڈیسنٹ لگ رہے تھے، مگر ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور گنڈوں کی آنکھوں میں جھانک کر دائیں طرف ان کو جھانسا دے کر بائیں طرف بھاگ گئی اور چلانے لگی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز سمبڈی ہیلپ می۔ اس کی آواز سن کر وہ تینوں اس طرف متوجہ ہوئے، مگر تب تک وہ گنڈے اسے پکڑ چکے تھے۔ وہ تینوں آدمی آگے بڑھنے لگے۔ خبردار! گنڈوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں کو وارن کیا، خبردار کوئی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھنے لگا تو گنڈے نے اس لڑکی کا دوپٹہ کھینچا۔ ہم نے کہا نا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، وہ غرایا، اور پرائے لپڑے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ وہ اس لڑکی نے ہمیں تھپڑ مارا تھا جس کا بدلہ ہم اس سے لے کر رہیں گے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے انہیں یوں ہی تھپڑ نہیں مارا تھا، انہوں نے میری کزن کو چھیڑا تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف صاف جھلک رہا تھا، اس پر حیوانیت سوار ہے۔ پلیز ہیلپ می۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھری لگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری سنہرا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اپنا نام سن کر وہ حیران ہوئی۔ اوہ، یعنی یہ مسٹر اس لڑکی کو جانتے ہیں۔ گنڈے اسے پکڑ کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ یہ کزن ہے میری، چھوڑ دو۔ وہ ان میں سے ایک گنڈے پر جھپٹا تو دوسرے نے سنہرا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑ دو میرے ساتھی کو، پہلے اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ لو، چھوڑ دیا۔ اس نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا تو پیچھے سے اس کی قمیض پھٹ گئی۔ وہ بیچ میں کھڑی کبھی گنڈوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس اجنبی لوگوں کو، اور پھر دائیں طرف پیچھے کی طرف ہٹتی چلی گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، بلکلاہٹ میں بالوں کو کبھی پیچھے ڈال رہی تھی اور کبھی آگے۔ پیچھے ہٹتی ہوئی وہ پہاڑی دیوار سے جا لگی تو سنبھل کر پیچھے دیکھا اور خود کو چھپانے کی غرض سے سارے بال آگے کو ڈال دیے۔ سوار ہاشمی کی نظروں سے اس کی کوئی بھی حرکت پوشیدہ نہیں تھی، نہ ارادی اور نہ غیر ارادی۔ اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک بندے کو چھوڑ کے وہ دوسرے پر جھپٹ پڑا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے باقی 2 ساتھی بھی لڑائی میں شامل ہو گئے اور پھر ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پیچھے والے سائڈ ایریا میں انہوں نے ان مقامی گنڈوں کی ایسی دھلائی کی کہ ان کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کے کھنڈرات بھی یاد رکھیں گے۔ وہ لوگ اب کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سوار ہاشمی کی وحشت دیکھ کر گنڈے تو بھاگے، مگر سوار سنہرا کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کبھی ڈر و خوف دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آر یو اوکے سوار؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ یا آئی ایم فائن تھینکس، اینڈ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو دیر ہوگی۔ یو کین لیو ناؤ، سی یو اگین ان وی ایچ انڈسٹری۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں الوداع کہا۔ تھینک یو سو مچ، اوکے بائے، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک۔ وہ لوگ چلے گئے۔ سوار انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پھر مڑا، ایک نظر سنہرا کی نم سنہری آنکھوں میں دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کا دوپٹہ اسے بہت اونچائی پر درخت میں لٹکا نظر آیا۔ کچھ سوچا، پھر کال ملائی، کسی سے بات کی۔ 2 منٹ بعد ہی سنہرا نے کسی کو آتے دیکھا۔ حلیے سے وہ کوئی ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ سوار اس کی طرف پیٹھ کیے زمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ صاحب، آپ نے یہ چادر منگوائی تھی؟ اس نے بے دہانی میں ڈرائیور کی طرف دیکھا اور پھر شکریہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے لپٹا ہوا
کا روایتی چادر لیا جس پر خوبصورتی سے شیشوں کا کام ہوا تھا جو بلیک کلر پر بہت جچ رہا تھا۔ سہیل تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اچھا صاحب۔ سبار ہاشمی کی بات سن کر وہ بھاگتا ہوا واپس آیا تو سبار سنہرا کی طرف بڑھا، یہ چادر لے لیجئے۔ سبار نے نظریں زمین پر رکھتے ہوئے چادر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے چادر لے کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ پھر نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا جو چہرے سے بال ہٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی میں سنہرا کا جھمکا چمکا اور چمک ڈائریکٹ سبار کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ ہم کزن یہاں سیر کرنے آئے ہیں، کچھ دن سے یہی پر ہے۔ ان لوگوں نے میری کزن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا اور شاید تب سے یہ لوگ موقع کی طاق میں تھے اور انہیں آج موقع مل گیا۔ اب وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکی تھی مگر لہجے کی کپاہٹ کو وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، اب آپ کے کزن کہاں ہوں گے یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ کافی دیر پہلے میں ان سے بچھڑ چکی ہوں اور میرا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے جس میں موبائل فون تھا۔ ہم تو ہوٹل سے کافی دور رہے، ہم لوکل ریسٹورنٹ میں ٹھہرے ہیں۔ وہ پریشان تھی میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں؟ اس نے آفر دی۔ نو، آپ میری کزن کو کال کریں، میں نمبر بتا دیتی ہوں۔ اس کی کزن نے 10 منٹ میں وہاں پہنچنے کا کہا تو سبار اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب سنہرا نے پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جیسے وہ اسی سوال کا منتظر تھا مگر خاموش رہا۔ وہ جواب کی منتظر سبار کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ شاید پہلی بار اتنی غور سے کسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چہرہ کائنات کے سارے اسرار کھول رہا ہے اور اسے بھی آج ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے۔ وہ کافی دیر چپ رہا، سینے پر ہاتھ باندھے، لبوں پر مسکان سجائے، بکھرے بال جوتے کی نوک سے زمین کھرچتا ہوا، کالی کالی آنکھوں میں کوئی گہری سوچ لیے یہ شخص کچھ اپنا سا لگ رہا تھا، جیسے کہ اگر یہ شخص آس پاس ہو تو پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ اچانک اسی انداز میں بس چہرہ اس کی طرف گھما کے پوچھا گیا۔ آئی تھنک نو۔ وہ نچلا لب کا کونا دانتوں میں دبائے، آنکھوں میں سوچ کا سمندر لیے دل کے نہاں خانوں میں اتر رہی تھی۔ پھر سے ٹھٹھراتی سردی میں اس کے پاس کھڑے ہونے سے گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نفی کے ساتھ ہی سبار نے چہرہ پھیر لیا۔ اسے پتا تھا کہ سنہرا اسے نہیں جانتی مگر وہ ہاں کا منتظر تھا۔ دوسری طرف دیکھتے دیکھتے نظر کا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا اور پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سبار ہاشمی فرام لاہور، MBA کوالیفائڈ، ایک بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، صبح واپس جا رہا ہوں۔ گھر میں شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں اس لیے یہاں سے تھوڑی شاپنگ کر کے جاؤں گا، اس نے ڈیٹیل سے بتا دیا۔ میں بھی لاہور سے ہی ہوں۔ آپ نے اتنا کچھ بتایا مگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ انجان بنا۔ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، اگر اس سوال کا جواب ہو تو بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ خود سوچئے اور جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے معنی خیزی اور لبوں کی مسکان اسے کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ جب سبار سامنے کی طرف اشارہ کرتے بولا آئی تھنک یور کزنز آر کمنگ تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئی جہاں سے 2 گاڑیاں آ رہی تھی تو وہ خاموش رہ گئی۔ سنہرا کہاں کھو گئی تھی یار؟ اس کا ایک کزن اس پر برس پڑا تو ارسل بھائی نے اسے گلے لگا کے تشویش سے پوچھا سونی آر یو اوکے؟ وہ فکر مند تھے۔ آئی ایم فائن بھیا ڈونٹ وری۔ ان کی فکر مندی دیکھ کر وہ ریلیکس ہو گئی۔ ہم تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے یار سونی۔ کنزا آپی نے اسے گلے لگایا جو اس کے چچا زاد اور بھابھی بھی تھی۔ اس طرف کیسے آ نکلی؟ عارفہ پھوپھی زاد اور بیسٹ فرینڈ تھی نے پوچھا۔ گھومتے گھومتے اس طرف آ نکلی، بیگ بھی کہیں گر گیا تو پھر رستہ بھی ڈھونڈ نہ سکی۔ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ 1000 بار سمجھایا ہے GPS کے جان چھوڑو اور رستے کو دیکھو مگر نہیں، میڈم کو تو GPS کے علاوہ کچھ سوچتا بھی تو نہیں ہے۔ فہد بھائی ابھی تک غصے میں تھے۔ اوکے بعد میں ڈانٹ لینا آپ لوگ، فرسٹ میٹ ہم۔ اس نے مسکراتے سبار کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا۔ مسٹر سبار ہاشمی جن سے میں نے ہیلپ مانگی یہ بھی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں اور یہاں بزنس میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے تفصیلی تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سبار نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے یک زبان جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر سبار ہاشمی، آپ کے ہیلپ کے بنا تو ہماری بہن کھو جاتی۔ ارم آپی نے سبار کا شکریہ ادا کیا۔ نو اٹس مائی پلیئر۔ وہ مسکرا دیا۔
آج آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں گے؟ عادل بھیا نے بہت اپنائیت سے کہا. نو تھینک یو سو مچ. سم ون از outed for me. Someone is waited for me. I want to leave now. پھر سبار نے سنہرا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. ٹیک کیئر مس جعفری. وہ مسکرایا اور سب سے ہاتھ ملانے لگا. بائے ایوری ون. سب کو بائے کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو یہ لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف چلے مگر وہ بیچ میں ہی کھڑی رہی. سبار نے پلٹ کر دیکھا تو اسے کھڑا پایا. خود بھی ٹھہر گیا. آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سبار کو دیکھتا پا کر سنہرا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا. The question is complex but the life is so short. اس کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور سنہرا کا ذہن 4 سال پہلے کی طرف گردش کر گیا جب وہ فلسفی کی کلاس میں کھڑی تھی اور پروفیسر ہارس نے سوال پوچھا انسان کیا ہے. وہ ہمیشہ سے فلسفی میں کمزور تھی. اسے فلسفی سمجھ نہیں آتی تھی اور یہ سوال تو اس کے سر پر سے ہی گزر گیا. سب اسٹوڈنٹ خاموش تھے. جی اسٹوڈنٹس. انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا. واٹ از ہیومن؟ انسان فانی ہے سر. اس کے جواب پہ سر حارث نے اسے گھورا. یہ تو سب کو پتا ہے. احمد سر نے جواب دیا. عائشہ انسان کیا ہے سر؟ وہ ڈرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولنے لگی. سر انسان کچھ بھی نہیں. واو نائس آنسر سر نے کہا تو ساری کلاس ہنس پڑی. کیا بچوں کی طرح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ انہیں غصہ آیا. سنہرا آپ بتائیں. پھر انہوں نے سنہرا کو اٹھایا. سنہرا کھڑی ہوئی تو کانپ رہی تھی. پروفیسر ہارس کو غصہ یونیورسٹی بھر میں مشہور جو تھا. اتنے میں سنہرا کے پیروں میں ایک کاغذ آن گرا. اس کے دوست نے اٹھا کر کھولا اور آسا سے لکھائی پڑی. The question is complex but the life is so short. سنہرا کو اشارہ کیا تو اس نے لرزتے لہجے میں وہی لفظ دہرائے. پروفیسر کچھ دیر تو خاموش کھڑے سے دیکھتے رہے پھر مسکرا دیے. سکرت کے جواب سے خود کو بچا لیا آپ نے؟ وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ سر کیا کہیں گے. سر بولے سچ میں اس طرح کے سوال بہت مشکل ہوتی ہیں. اگر ان کا جواب ڈھونڈنے لگو تو لائف ختم ہو جائے مگر جواب ختم نہ ہو. اور مسٹر ارسلان نے تو بس کہہ دیا کہ انسان فانی ہے. اس طرح کئی موقعوں پر اس کی ہیلپ کی گئی. کبھی لاسٹ مومنٹ پر اسائنمنٹ سبمٹ کرانے میں, کبھی کسی پروجیکٹ میں. سالانہ فنکشن میں بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملنے پر سب سے پہلا اور خوبصورت وش آیا. اس نے بہت جاننے کی کوشش کی یہ کون ہو سکتا ہے مگر جان نہ پائی. 1 سال بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا مگر وہ اس انسان کو مس کرنے لگی. اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ کوئی لڑکا ہے مگر وہ معلوم نہ کر پائی کہ کون ہے. یہ سوال آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی کی طرح کھڑا تھا جس کا جواب ٹیکسلا کے عظیم اور پرانے کھنڈرات میں اس نے پا لیا. جواب پاتے ہی وہ اس انسان کو پھر سے کھو بیٹھی جس انسان کو اس نے 4 سال ڈھونڈا. وہ اسے آج ملا مگر پھر سے چلا گیا. یہ پہلی آج سلجھ گئی اور وہ دم خود سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تو عارفہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آ گئی. سونی آ رہی ہو کے اسے شانوں سے تھام کر پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر عارفہ کو دیکھا. اس کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں آنسو تھے. کیا ہوا سونی؟ وہ پریشان ہو گئی. کچھ نہیں. کچھ بھی تو نہیں. چلو. وہ جلدی خود کو سمیٹ کر کھڑی ہوئی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی. رستے میں سب لوگ خوب مستی کر رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی. کچھ دن بعد وہ لوگ واپس گھر آ گئے مگر سنہرا کی سوچیں ختم نہ ہوئی اور آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی. عارفہ کے نمبر پر اس نے صبا سے کال کروائی تھی. رات گئی وہ عارفہ کو پکارتی اس کے کمرے میں آ گئی. وہ کسی کتاب کی ورق گردانی مصروف تھی. آہستہ بولو یار بحری نہیں ہوں میں. رات کافی ہو چکی ہے. کیا بات ہے؟ تمہارا سیل دو تھوڑا کام ہے. اس نے جلدی سے کہا. وہ ادھر ٹیبل پر پڑا ہے. بیڈ پر سے گھوم کر اس نے عارفہ کا موبائل اٹھایا اور اس سے ایک نمبر اپنے سیل میں سیو کیا. اس پہ کال کرنے کا سوچا مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ رات بہت ہو گئی ہے. اپنا لیپ ٹاپ کمرے سے لا کر وہی بیٹھ گئی کیونکہ اس کے کمرے میں ارم آپی سو رہی تھی. عارفہ پھر سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی. سنہرا فیس بک آن کیا اور سبار ہاشمی کی آئی ڈی سرچ کرنے لگی. اتفاق سے سبار ہاشمی کے نام پر ایک ہی آئی ڈی تھی. پروفائل پر سبار کی پکچر دیکھ کر وہ کھل ہی اٹھی. اس نے جھٹ سے اوپن کی. پوسٹ دیکھنے لگی جو تقریباً بزنس کے حوالے سے ہی تھے. ایک تصویر میں سبار کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مسکرا دی. یہ یقیناً ان کا بھائی ہے. وہ بآواز بولی. کون ہے سونی؟ عارفہ نے پوچھا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر عارفہ کے پاس آ بیٹھی. یہ دیکھو یہ ہے سبار ہاشمی اور ان کا یہ بھائی وقار ہاشمی. وہ والے سبار ہاشمی جس نے تمہاری ہیلپ کی تھی ٹیکسلا میں. عارفہ کو اس کی اتنی خوشی اور جوش کی کوئی خاص وجہ نظر نہ آئی. ہاں وہی سبار ہاشمی. مگر تم جانتی ہو یہ
وہ والے سوار ہاشمی ہے کون؟ اس کے پوچھنے پر عارفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں یونیورسٹی میں میرا شیڈو یاد ہے، جو ہر مشکل میں میری مدد کرنے کسی فرشتے کی طرح پہنچ جاتا تھا، مگر ہم میں سے کسی نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا؟ عارفہ اس کے پرجوش انداز پر حق دو اسے دیکھتی یاد آنے پر سر اثبات میں ہلا گئی۔ یہ وہی ہے میرا اینجل جسے میں 4 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹیکسلا کی عظیم کھنڈرات نے اسے مجھ سے ملوا کر ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، تمہیں کس نے بتایا یہ سوار ہاشمی تمہارا اینجل ہی ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ مجھے اس نے خود بتایا۔ جب آج اس نے خود بتا دیا تمہیں کہ یہ وہی ہے، تو جب 4 سال پہلے تم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی تو تب کیوں نہیں بتایا؟ تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی بات پر سنہرا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس نے ہنکارا بھرا، یہ بات تو اس سے میں ضرور پوچھوں گی۔ وہ فیس بک پہ پوسٹ اسکرول کرنے لگی۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک گئی جس میں سوار نے شیروانی پہن رکھی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے تصویر کے اوپر ٹیگ کیا گیا تھا۔ گوٹ انگیز وہ حیرت سے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا کہ 4 سال سے میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑائی، کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ لمحہ لمحہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہ کر، ہر انداز سے محبت جتا کر، میرے دل میں جذبات جگا کر اب کسی اور سے منگنی کر بیٹھا۔ وہ گمسم سی تھی جو اس نے کہا کہ گھر میں شادی ہے تو کیا اسی کی ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ عارفہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کبھی تمہارے سامنے آ کے اپنی محبت کا اظہار کیا جو یوں بول رہی ہو؟ سونی جانتی تو ہو لڑکوں کی عادت کو، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور پھر تم نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ عارفہ نے سمجھانا چاہا، یہی تو بات ہے، یہی تو سسپینس ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کرنا تھا تو 4 سال میں ایک بھی بار مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ عارفہ لاجواب ہو گئی۔ ایسی کیا بات تھی جو چھوٹے بچوں کی طرح میری پرواہ کرتے ہوئے بھی وہ میرے سامنے نہیں آیا اور پھر بالکل غائب ہی ہو گیا؟ وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عارفہ نے پوچھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اپنے سوالوں کے جواب لینے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح کرتا ہے یہ کسی اور سے شادی۔ یہ مجھے جانتا ہوگا مگر میری ضد کو ابھی نہیں جانتا۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی نمبر ملانے لگی اور بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ سنہرا، ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، آ جاؤ، کل بات کر لینا، عارفہ نے سمجھایا، مگر اس کی بات انسنی کر کے وہ کال پہ کال ملاتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، سوار ہاشمی اسپیکنگ۔ نیند میں ڈوبی ہوئی سوار کی آواز نے جیسے اس کے غصے کو تقویت بخشی۔ اٹس می سونا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کون سونا؟ اس نے تھوڑی دیر آواز پر غور کیا اور پھر اچانک سیدھا ہو بیٹھا۔ سائڈ لیمپ آن کیا، واچ کی طرف دیکھا تو رات کے 1:25 ہو رہے تھے۔ سنہرا، وہ پھر مدھم آواز میں پوچھا جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ دوسری طرف خاموشی تھی تو پوچھا، آر یو اوکے سنہرا؟ اس کے رخساروں پر آنسو لڑک آئے۔ وہ اپنے احساسات کو سمجھنے سے عاری تھی۔ 4 سال، سوار ہاشمی، 4 سال۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ سنہرا کیا ہوا؟ وہ بےتاب سا ہوا اٹھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ہاں تو صبح مل لیں گے نا؟ مگر ہوا کیا ہے؟ نہیں، صبح نہیں، ابھی، وہ ضدی سے لہجے میں بولی۔ ابھی؟ وہ الجھ سا گیا۔ ابھی تو بہت لیٹ ہے، مجھے نہیں پتا، وہ بچوں کی طرح اڑ گئی۔ اوکے، آئی ایم کمنگ، بٹ پلیز ڈونٹ کرائی، نائٹ کیفے میں آ جائیں۔ اس نے فوراً کال کٹ کی اور اسی حلیے میں گھر سے کار لے کر نکل پڑی اور عارفہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ اس کی ضد سے سب واقف تھے۔ عارفہ کو بھی پتا تھا کہ اب تو وہ کسی بھی حال میں سوار سے مل کر ہی رہے گی۔ وہ وہاں پہنچا تو اسے پہلے سے ہی کیفے کے آگے کھڑا پایا۔ وہ بھی کچھ اس کی ضد سے واقف تھا۔ کیفے سے تھوڑے فاصلے پر کار روک کر ونڈو گلاس نیچے کر کے اس کی اوپر کوہنی ٹکا کے ہتھیلی لبوں پر جما کے وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کالی شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹے گلے میں ڈالے کھلے بالوں کے ساتھ ان رنگ برنگی لائٹس میں رات کی رانی لگ رہی تھی۔ دور سے ہی سوار نے اس کی سنہری آنکھوں کی نمی دیکھ لی تھی۔ سنہرا ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ رات گئے گھر سے نکلتی مگر صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آج اکیلی تھی تو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو سوار نے فوراً کار لاک کر کے اس کے پاس آ گیا۔ سنہرا، وہ سوار کی طرف مڑی اور اسے رات کے سپہر کاٹن کے سفید سادہ سوٹ میں دیکھا تو نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر 2 قدم سوار کی طرف بڑھا کے رک گئی۔ آج وہی فرشتہ لگ رہے ہو جیسے میں سوچا کرتی تھی، وہ نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ آر یو اوکے سنہرا؟ اس نے
تشویش سے پوچھا، ہاں میں ٹھیک ہوں، یا اس نے کچھ سوچا، یا شاید ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے بھاری پلکیں اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا تو صبا نے نظریں چرا لی، تو اسے سنیرا کی مدھم ہنسی کی آواز سنائی دی، یہی وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ تو صبا نے اس کی طرف دیکھا، کیا وہ حیران ہوا تو سنیرا کی ہنسی اچانک اس کے چہرے سے غائب ہوگی۔ انجان مت بنے صبا ہاشمی، آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ سنیرا کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر نظریں چرا لیتے ہیں، پھر بھی مجھے تکلیف دیتے ہو؟ ایک دم اس کی آواز تیز ہوگی، میری ایک آواز پر آدھی رات کو رف الیے میں اٹھ کے آ جاتے ہو، پھر بھی مجھے 4 سال بھٹکنے دیا۔ اب اس کا لہجہ دھیما ہوتا چلا گیا۔ بنا فون نمبر پہچانے نیند میں ہی میری آواز سن کر پہچان لیتے ہو، پھر بھی مجھے اپنا عادی بنا کر چھوڑ جاتے ہو۔ صبار کا سر جھک گیا۔ آئی ایم سوری، وہ میری غلطی تھی۔ وہ شرمندہ ہوا، کیا مجھے چھوڑ کے جانا؟ نہیں، آپ کو اپنا عادی بنانا۔ اس کے جواب سے وہ دنگ رہ گئی۔ بس کریں صبار ہاشمی، اب بس بھی کر دیں۔ یہ 4 سال میں نے کس طرح آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بتائے ہیں، یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ اب بس بھی کر دیں، خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ سنیرا کی بات سن کر صبار نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہوئی؟ وہ گرایا۔ آپ آدھی رات کو مجھ سے یہ بات کرنے آئی ہیں؟ وہ کھڑے تیور سے بولا۔ ہاں، میں آپ سے یہ بات کرنے آئی ہوں کہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی جی کھڑا کر کے بولی، میں نے نہ کبھی آپ سے پیار کیا اور نہ کبھی کروں گا، سمجھی آپ؟ وہ غصے میں آ گیا۔ نہیں سمجھی میں، سمجھائے مجھے، اگر وہ پیار نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وہ آپ کا میری برتھ ڈے پہ سب سے پہلے وش کرنا، میری ہر مشکل مجھ سے پہلے فیس کرنا، مجھے ہر بات سپورٹ کرنا۔ میں نے اپنے آس پاس ہر لمحہ ہر وقت آپ کو فیل کیا، اگر چہرہ نہ دیکھا تو کیا ہوا، میں آپ کی یہ خوشبو پہچانتی ہوں۔ وہ اس سے بس 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب سنیرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوری، سنیرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نہیں تھے، ہاں وہ میں ہی تھا۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ اس کا کاٹدار لہجہ دیکھ کر وہ بھی کاٹنے کو دوڑا تو سنیرا کا لہجہ بہت مدھم ہو گیا۔ ہاں بس ایک بار کہہ دیں کہ میرا وہم نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ التجائی لہجے میں بولی تو اس کی سنہری آنکھوں کی التجا نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا، مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ میری شادی ہو رہی ہے نیکسٹ منتھ 21 کو، میرا ڈیٹ فکس ہو گیا ہے، آپ چھوڑ دیں یہ پاگل پن اور گھر جائیں۔ گھر تو میں ضرور جاؤں گی، مگر آپ کا اقرار سنے بغیر نہیں۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی، وہ ضد پر اڑی تھی۔ بجلی کڑکی اور بوندیں برسنے لگی اور وہ سنیرا کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھی کنارے پر ہتھیلیاں ٹکائے سر جھکائے زمین کو تکتی ہوئی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی کے انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا اور گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ جب یونیورسٹی میں آئیں تو میں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ صبار نے اپنی بات شروع کی تو سنیرا نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے چہرہ اس کی طرف موڑ دیا تو صبار ایک لمحے کے لیے رکا۔ بتا رہا ہوں، مگر آپ پھر کوئی ضد نہیں کریں گی اور سیدھی گھر جائیں گی؟ سنیرا نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ صبار نے ایک لمبی سانس لی، پھر کچھ سوچا، پھر شروع ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھ سے شرط لگائی کہ آپ نے لینسز لگائے ہیں، مگر میں نہ مانا اور پھر میں شرط جیت گیا، کیونکہ یہ لینسز نہیں آپ کی آنکھوں کا اصل رنگ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ آپ صحیح تھے، مجھے آپ بہت کیوٹ اور اپنی سی لگتی تھی، اس لیے میں آپ کے آگے پیچھے رہا کرتا۔ آپ کی مشکلات فیس کرنا میرا فرض بن گیا تھا، آپ کی ہیلپ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا اور آپ کو خود کو تلاش کرتے دیکھ کر اور مزہ آتا، پر میں نہ جانے کیوں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ دل نے کئی بار کہا مگر دماغ نے منع کیا۔ 1 سال بعد میری یونیورسٹی ختم ہوگی اور پھر دوسرے سال میں صرف
آپ کو دیکھنے اور آپ کی ہیلپ کرنے یونیورسٹی آیا کرتا تھا، پھر میں چاہتا تھا آپ کے سامنے آ کے سچے دل سے آپ کے آگے حال دل بیان کر کے آپ کو پرپوز کر لوں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گی، کیونکہ آپ جس طرح مجھے ڈھونڈا کرتی تھی اور آخر کار بے بس ہو جاتی تھی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں آپ کی ضرورت بن گیا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میری عادت ہو چکی ہیں، اور جیسے ہی میں آپ کے سامنے آؤں گا آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ میں نے پلان بھی بنا لیا تھا کہ آپ کو کس طرح سرپرائز کرنا ہے، اور جس دن میں صبح تیار ہو کر آپ سے ملنے آ رہا تھا، اس دن وہ سانس لینے کو رکا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شاید قدرت کو منظور نہیں تھا، وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال تھی۔ کیا ہوا؟ اس دن پاپا کی ڈیتھ ہوئی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ سنیرا کا ہاتھ اپنے لبوں پر ٹھہر گیا، وہ شوق تھی۔ دونوں بہت ٹائم خاموش بیٹھے رہے، جب سنیرا کی بھرائی ہوئی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہوئی ان کی ڈیتھ؟ صبح آفس جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، پھر سے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد صبار نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں بہت وقت لگا، اور جب میں سنبھل گیا تو آپ کا خیال آیا، مگر اس بار میں نے ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک دن ماما نے بات چھڑی تو میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دن وہ خاموش رہی، اور پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری بات بچپن میں ہی ماموں زاد سے طے کر رکھی ہے۔ میں نے بہت احتجاج کیا، مگر میں ماما کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب میرے پاس صرف ماما ہی تھی۔ میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ اور پھر میری انگیجمنٹ ہوگی، میرے ساتھ وقار کی بھی انگیجمنٹ کر دی گئی ہماری ماموں زاد کزن سے کے وقت۔ ماما نے میری ایک نہ مانی، اور سجاد ماموں کی بیٹی عائشہ سے میری منگنی کروا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی پسند بھی کرتے ہیں۔ سنیرا نے آنکھیں میچ لی۔ کچھ دن بعد ہم دونوں کی شادی ہے۔ میں اپنی ماما کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پھر یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، خود کو سنبھال لیا۔ آپ نے تو ویسے بھی نہ مجھے دیکھا ہے نہ جانتی ہیں، آپ مجھے بھول جائیں گی۔ میں نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا، اور آج میں لاہور برانچ کے وی ایچ انڈسٹری کا سی ای او ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرا دیا، جیسے اپنی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس دن اچانک آپ کو جب ٹیکسلا میں دیکھا تو خوشگوار سا احساس ہوا، مگر شاید اس وقت اپنی پہچان کروانا میری غلطی تھی۔ آج نہ میں اب اتنی تکلیف میں ہوتا، اور نہ آپ اس برستی بارش میں یوں ضد پر اڑی بھیگنے بیٹھی ہوتی۔ مجھے پتا ہے اب آپ صبح اٹھ بھی نہیں پائیں گی، یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو کہ مجھے بھیگنے سے الرجی ہے۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، تو صبار نے سر جھکا کے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگیوں نے کیوں ایسا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ؟ برسوں سے آپ کو دیکھنے آپ سے ملنے کی چاہت تھی، دل میں مل بھی رہے ہیں تو کن حالات میں؟ وہ جیسے بکھر رہی تھی۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ مگر میں اپنی ماما کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ بے بس تھا۔ آپ کی ماما کو میں منا لوں گی، اس نے آس بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ماما کو جانتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو ٹوٹنے نہیں دیں گی۔ تو کیا ہوا؟ آپ کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں، میں خود کو سمیٹ لوں گا۔ کیسے؟ جیسے ابھی سمیٹ رہے ہیں۔ آئی ایم سوری سنیرا، اب آپ گھر جائیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، مگر وہ بیٹھی رہی۔ سونا، سوار نے اسے آواز دی۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ مگر ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے سوار نے، آپ بری کر سکتے ہیں، اس نے اپنی بات پہ زور دیتے کہا۔ مرد بہت کچھ کر سکتے ہیں سوار، اس نے جتایا، مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ماں کو خفا کر کے خود خوش رہ سکے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھ میں جو آپ نے گھر بنایا ہے، اسے مسمار کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ تھا مگر بے بس تھا۔ بے بس بھی آپ کا ایک سوری میرے زخموں کو مرہم نہیں ہو سکتا مسٹر ہاشمی، وہ پھنکاری۔ آپ کی زخم کا مرہم وقت ہے سونا، اس نے دلاسا دینا چاہا۔ اور اگر وقت ہی زخم بن جائے تو؟ صبار کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ سنیرا اس کے جواب کی منتظر تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چلے آئے، میں آپ کو چھوڑ دوں آپ کو، صبار نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تو بہت پہلے چھوڑ چکی ہیں، اب مجھے خود ہی کچھ کر کے منزل تک پہنچنا ہوگا۔ اس نے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی، اور صبار اس کی بات کی گہرائی کو نہ سمجھتے ہوئے کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ 3 دن وہ بخار میں تپتی رہی اور اندر ہی اندر کٹتی رہی۔ اس نے عارفہ کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے بھول جانے کا مشورہ دیا، مگر اس نے ضد باندھ لی تھی کہ جس فیملی کو جوڑے رکھنے کے لیے صبار نے اسے توڑ کر رکھ دیا، وہ اسے برباد کر کے رکھ دے گی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی ناشتہ کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ اچانک اٹھ کے لیپ ٹاپ آن کیا، اس نے صبار کا نمبر جی پی ایس پر ٹریس کیا۔ یہ صبح 9:45 کا وقت تھا۔ وہ انڈسٹری ایریا میں
شو ہو رہا تھا اور آدھے گھنٹے کی محنت سے اس نے سبار کے موبائل نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہاشم ویلا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر وہ کار میں بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر کار کی سائڈ مرر میں دیکھ کر بال سیٹ کی اور گاڑی سے اتر آئی۔ بلیک فراک، گولڈن پاجامے کے ساتھ گولڈن دوپٹہ گلے میں ڈالے اور بلیک کراس چپل پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے سی سی ٹی وی کیمرے پر پڑی تو اس نے سن گلاسز لگائے اور ایک طرف کے بال آگے کی طرف کر کے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا تو چوکیدار نے مؤدبانہ پوچھا، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ میم مجھے مسز ہاشمی سے ملنا ہے۔ وہ کیمرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہوگی۔ جی بیگم صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے، آپ اندر بیٹھ کر ان کا انتظار کیجیے، وہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اوہ نو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ان سے کال پر ہی بات کر لوں گی، مگر میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ جی نوٹ کر لیجیے۔ اس نے نمبر نوٹ کیا اور شکریہ کے ساتھ پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ کے مسز ہاشمی کا نمبر جی پی ایس پر ڈال کر ٹریس کیا تو وہ قریبی ہی ایک شاپنگ مال میں دکھ رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ مال میں تھی اور پھر لمحوں میں مسز ہاشمی کے سامنے۔ السلام علیکم۔ مسز ہاشمی نے سے سرتا پا جانچا۔ وعلیکم السلام، اور پھر ان کی روبدار سی آواز سنائی دی۔ وہ اندر سے کانپ کے رہ گئی۔ ڈارک بلو ساڑی میں ملبوس 2 انچ سینڈل پہنے، ہاتھ میں موبائل اور کلچ پکڑے، بلیک کلر کیے ہوئے سٹائل بنائے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ان کی روبدار پرسنالٹی کے آگے وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ان کے روب کے خسار سے وہ ان کی آواز سے سن کے نکلی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ان کے سوال پر وہ گھبرا گئی، پھر جی کھڑا کر کے بولی، نو میم، بٹ میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس نے میں پر زور دے کر کہا۔ آپ مجھے 2 منٹ دیں گی پلیز؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تو میں مسز ہاشمی ادھر دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی جب سنیرا نے ان کی بات کاٹ کے کہا، بس 2 منٹ، پھر پھر ہی بات کر لیتے ہیں۔ اوکے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہینگرز رکھ دیے اور ان کی طرف متوجہ ہو کے کھڑی ہوگی۔ جی فرمائے۔ آئی ایم سنیرا مہک جعفری۔ وہ چند ثانیے کے لیے رکی، جب اچانک مسز ہاشمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آئی تھنک یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سبار سے سنا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہہ دیا تو مسز ہاشمی ٹھٹکی۔ یعنی کہ سنہرا یعنی سونا؟ مسز ہاشمی منہ میں بڑبڑائی مگر اس پہ کچھ ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اوکے، تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میم آپ ان کی شادی مت کرائیں، وہ مجھے چاہتے ہیں، اس نے اب بہت رونی والی شکل سے کہا۔ ہاں، اس نے 2 سال پہلے کہا تھا مجھ سے، اگر اس کا رشتہ بچپن کا نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اس کی پسند کو ترجیح دیتی۔ آئی ایم سوری بیٹا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، شاپنگ کے بعد مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ سے کپڑے دیکھنے لگی مگر پھر سے پلٹی اور بولی، اسے دل سے نکال دو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تمہیں اس سے بہتر کوئی مل جائے گا۔ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ میم، سجاد صاحب کی کال آئی تھی کہ عائشہ بی بی ریڈی ہیں۔ اس وقت ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس لڑکی نے آنکھ کر انہیں اطلاع دی جو شاید ان کی اسسٹنٹ تھی۔ اوکے، ان سے کہہ دو ہم کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کو جواب دے کر فائنلی کیے گئے ڈریسز اسسٹنٹ کی طرف بڑھا کر سنہرا سے مخاطب ہوئی، مجھے اپنی فیملی بہت پیاری ہے جسے میں توڑ نہیں سکتی، اور یہ بات میرے بیٹے نے بھی آپ سے کہی ہوگی، مگر اصل بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جیسے سرگوشی میں بولنے لگی، ہمارے بزنس میں میرے بھائیوں کا حصہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا بزنس الگ ہو جائے۔ عائشہ میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تو بیٹا آپ میری مجبوری کو سمجھے۔ ان کی بات کی گہرائی سمجھ کر سنہرا حیران رہ گئی۔ پہلے تو کافی شوق تھی اس ماں کے لیے سبار نے اسے ٹھکرایا ہے، پر وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اگر آپ کو وی ایچ انڈسٹریز سارا چاہیے تو میرے بابا وہ شیئرز آپ کے بھائیوں سے خرید کر میرے نام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے نام کچھ اور کمپنیز بھی ہیں جو آپ کی وی ایچ انڈسٹری میں مل جائیں تو یہ آج موجودہ انڈسٹری سے 3 گنا بڑھ جائے گی۔ وہ چپا چپا کر بولی کہ اس کی بات پر سن کر مسز ہاشمی مسکرا دی۔ بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتی ہیں آپ تو۔ ان کی مسکراہٹ سنہرا کو اپنی توہین لگی۔ صرف باتیں ہی نہیں، میں کام بھی بڑے ہی کیا کرتی ہوں۔ اس نے بھی طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ سچی؟ انہوں نے مسکراہٹ لبوں میں دبائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے چیلنج کرنا چاہا۔ مجھے وہ بھی دو بدو بولی، مگر میں بچوں کی بات پر کان نہیں دھرتی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو سنہرا کی آواز کانوں میں پڑی، آپ کا بیٹا آپ کی خوشی کے لیے خود کو مار رہا ہے، اپنا دل اپنے جذبات کو مار رہا ہے۔ وہ جیسے رونے کو تھی، اس کی بات انسنی کر کے وہ آگے بڑھتی گئی۔ مسز ہاشمی بہت تیز لہجے میں پکارا گیا تو وہ بھی پلٹ کر تیز نگاہوں سے گھورنے لگی، آپ یہ شادی نہیں کروا سکتی، کوئی روک کے تو دکھائے، آج تک میں نے کبھی مات کھائی نہیں۔ وہ غرور سے بولی، آج تک آپ کے سامنے سنہرا
ملک جعفری نہیں آئی تھی، آپ نے اس لیے کبھی مات نہیں کھائی، جو آپ نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے چیلنج دے رہی ہیں، تو اس چیلنج کے ساتھ ساتھ آپ اپنی وی ایچ انڈسٹری بھی ہار جائیں گی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، تمہاری عمر سے دگنا میرا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا، اور آپ کی ایکسپیرینس سے 4 گنا زیادہ میرا پیار ہے، جس کو پانے کے لیے میں ہر جائز و ناجائز ہر حد پار کر جاؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، لیٹس سی، انہوں نے چیلنجنگ انداز میں کہا، تو وہ پلٹ کر مال سے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، خود کو ریلیکس کی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے۔ چاہے تھوڑی دیر بعد مسز ہاشمی مال سے نکلتی دکھائی دی تو اسے بھی کچھ سوجا، اور جیسے ہی مسز ہاشمی کی کار پارکنگ سے نکلی، اس نے اپنی گاڑی پیچھے لگا دی۔ اتنے میں ارم آپی کی کال آئی، کہاں ہو سونی؟ بزی ہوں آپی، کچھ دیر میں گھر آ رہی ہوں۔ اوکے بس، امی پوچھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی۔ مسز ہاشمی کی کار ایک بنگلے کے سامنے رکی تو اس نے بھی کچھ فاصلے پر کار روک دی، جب گیٹ سے ایک لڑکی باہر آئی اور مسز ہاشمی کی کار میں بیٹھ گئی اور کار آگے بڑھ گئی، مگر سنہرا ان کے پیچھے نہیں گئی۔ اچھا، تو یہ ہے عائشہ اور یہ ہے اس کا گھر، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اس عائشہ سے تو ملنا ہی پڑے گا، وہ خود سے بڑبڑاتی رہی، اور اتنے میں عارفہ کی کال آ گئی۔ کہاں ہو یار؟ ابھی تو بستر سے اٹھی ہوں، اب کن چکروں میں ہو؟ اس نے ڈانٹا۔ بد نہیں، وہ بس کچھ کام ہے، اس نے بات بتانی چاہیے، سبار سے ملنے تو نہیں گئی؟ اسے شک ہوا، نہ اس سے کیوں ملنے جاؤں گی، کال کیوں کی یہ بتاؤ۔ اس نے مطلب کی بات پوچھی۔ ہاں یار، وہ ایک نمبر سے کال آ رہی ہے، کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے فیونسی کے موبائل میں تمہارا نمبر تھا، تمہارے اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ تاکہ اسے دیکھ لو، اس نے پریشانی سے کہا۔ اچھا، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشانی ہوا کرتی ہے، ہر بار سمجھایا ہے، چلو میں آ رہی ہوں۔ وہ گھر پہنچی تو لنچ ٹائم تھا، اس نے کھانا کھایا اور عارفہ کے پاس آ گئی، اس کا فون چیک کیا جس پر 5 مس کال تھی۔ اس نے اس نمبر پر کال بیک کی مگر کسی نے اٹھایا نہیں بھی۔ رات کے وقت اسی نمبر سے کال آئی تو عارفہ فون لے کر سنہرا کے روم میں آ گئی۔ سنہرا نے کال پک کر کے اسپیکر آن کیا۔ ہیلو سنہرا، مہک جعفری اسپیکنگ، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ دوسری طرف سے چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ میری مرضی ہے، میرا موبائل ہے، میں چاہوں تو کسی کی کال پک کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ سنہرا نے بنا لچک جواب دیے، تمہاری ہی مرضی ہے، لیکن آئندہ تمہارا نمبر میرے فیونسی کے موبائل میں نظر نہ آئے۔ اس نے بچوں جیسا رعب جماتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کو اپنی فیونسی پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے؟ اس نے سوال داغا۔ دوسری طرف سے وہ خاموش رہی، پھر بولی، اس کے موبائل میں کبھی ان سیو نمبر نہیں ہوتا، پہلی بار اس کے موبائل میں میں نے اس کے موبائل میں یہ نمبر دیکھا ہے جو سیو نہیں تھا۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ تمہارا فیونسی کے کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ مجھے پتا ہے، کیونکہ میری ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شوہر کے موبائل میں کوئی بے نام نمبر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ کسی کے ساتھ افیئر میں ہے، اس لیے تو اس نے یہ نمبر سیو نہیں کیا کہ مجھے دھوکہ دے سکے اور تم سے مشقہ لڑا سکے۔ وہ تو جیسے جلی ہی جا رہی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج مس، تمیز سے بات کریں، کسی کے ساتھ عشق نہیں لڑا رہی، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ویسے آپ کی اس نایاب فیونسی کا نام جان سکتی ہوں جس کے فون میں میرا نمبر تھا؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نو، میں نہیں بتاؤں گی، یہ لڑکی کچھ بیوقوف سی لگ رہی ہے۔ اس نے موبائل کے مائک پہ ہاتھ رکھ راسگی سے عارفہ سے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ شکی مزاج لڑکی ہو سنہرا، پھر اس سے مخاطب ہوئے، کچھ بھی ہو، لیکن اگر نیکسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری فیونسی سے بات کی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے وارننگ دی۔ ارے دھمکیاں کیوں دے رہی ہیں آپ؟ اپنے فیونسی کو سنبھالیں نا، ویسے نام تو بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شک صحیح ہو۔ سنہرا نے شرارت سے آنکھ دبا کے عارفہ کو دیکھا، ادھر وہ رو ہی پڑی مگر سنہرا نہ رکی۔ میرے تو بہت سارے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے آج کل، ہو سکتا ہے کہ تمہارا فیونسی بھی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سبار اتنا گھٹیا لڑکی سے بات کرتا ہے، وہ بے یقینی سے بولی۔ ارے بہنا، سبار ہو یا جبار، سب لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس نے روانی میں بے خیالی سے کہا اور اچانک اس کے دماغ میں بجلی سی گوندی۔ سبار، اور خود سے دہرایا، سبار ہاشمی، وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ دیکھا جانتی ہو نا؟ اس طرح سے عائشہ چلا اٹھی اور سنہرا نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا سونی؟ عارفہ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بول کھلا گی۔ یہ سبار ہاشمی کی منگیتر تھی، وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ سبار ہاشمی کی؟ عارفہ بھی حیرانی سے دیکھنے لگی تو کچھ دیر بعد وہ بولی، تم جاؤ عارفہ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ آر یو اوکے سونی؟ یا آئی ایم فائن، پلیز لیو، وہ التجائیہ بولی۔
عارفہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ سنہرا کے تن بدن میں تو جیسے آگ سی لگ گئی ہو، بالوں میں ہاتھ دی اور چلا اٹھی۔ کیسے وہ اتنی حق سے اسے اپنا فیونسی کہہ رہی تھی؟ اس کے پاس تو یہ حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سوار صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کے ہر چیز گرا دی۔ وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ کسی کا، وہ لڑکی کیسے؟ اس نے پرفیوم اٹھا کے آئینے پر دے ماری تو آئینہ کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ میرا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا تو میں اس لڑکی سے بھی اسے اپنا کہنے کا حق چھین لوں گی۔ وہ آپ بڑبڑا رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مسز ہاشمی نے مجھے چیلنج کیا جو میں ہر حال میں پورا کر کے رہوں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ آئے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی اور وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس سے شش پنج میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ جب صبح جاگی تو اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ عارفہ کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھ کے اس پر ہی برس پڑی۔ کیوں کرتی ہو خود کو اتنا ٹارچر جب سہ نہیں پاتی؟ حال دیکھا ہے اپنا، اب پڑی رہو۔ وہ جھنجھلائی۔ اتنے میں ارم آپی بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی کل پھر دورہ پڑا تھا؟ تو سنہرا بھی مسکرا دی۔ پھر سے کس بات پر غصہ آیا تھا؟ ارم آپی نے پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی۔ سنہرا نے منہ دوسری طرف پھیرا تو عارفہ بولنے لگی، یہ بنا بات کے اپنا پارا ہائی کر لیتی ہے اور اوپر سے اتنی نازک ہے کہ عارفہ کو اس پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کمرے کا حال دیکھ کر ارم سے اس سے سمیٹنے لگی۔ تمہاری عادت نہیں بدلے گی، سب کی لاڈلی جو ہو۔ ارم مسکرا کر بولی، اور اسی لاڈلے نے اسے بے حد بگاڑا ہے آپی۔ کسی بھی اینگل سے یہ آپ کی بہن نہیں لگتی۔ عارفہ ارم سے مخاطب ہوئی، مجھے لگتا ہے ماموں اسے کچرے کے ڈبے سے اٹھا کے لائے ہیں۔ آپ اتنی اچھی ہیں اور یہ چڑیل چنڈال۔ عارفہ، سنہرا نے وارننگ دینے والے انداز میں آواز دی تو اس سے خاموش ہونا پڑا۔ تم بھی تو اس کی بے حد حساس طبیعت کی وجہ سے اسے اتنا پیار کرتی ہو نا عارفہ؟ ارم آپی کے بولنے پر عارفہ نے سنہرا کو گھور کر دل ہی دل میں اس کے لیے بہت فکر مندی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب سنہرا اپنے فون سے آشا کا نمبر ملا دیا۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تمہاری سوتن، اس نے جل کر جواب دیا۔ وٹ یو مین؟ آشا گھبرا گئی تو سنہرا مزے سے بولی، تمہارے سوار ہاشمی کی محبت، بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑی آرام سے ڈیئر، گلا بیٹھ جائے گا۔ وہ آج بہت ریلیکس انداز میں بات کر رہی تھی۔ مجھ سے نیشا پارک میں ملو، تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے مطلب کی طرف آئی۔ میں نہیں آؤں گی۔ تمہارے مطلب کی بات ہے، اگر آنا ہے تو 5 بجے تک پہنچ جاؤ، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کھٹک سے فون بند کر دیا۔ میم آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ لانچ میں داخل ہوتی نظر آئی تو بابا جان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہوں بابا جان، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر بتا رہی تھی آپ نے رات کو بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ آئی ایم سوری بابا جان، آئندہ نہیں کروں گی۔ بچے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر نہیں ہوا کرتے، زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولے، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ اس نے سر جھکا کے شرمندگی سے کہا۔ وہ ہمیشہ سے غصے کی تیز تھی اور پھر شرمندہ بھی ہوتی۔ اور آپ نے آفس جانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں بابا چھوڑا تو نہیں، بس کچھ دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں بچے، اگر دل کرے تو کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ بابا نے پیار سے کہا۔ میں پی سے جوائن کر لوں گی بابا جان۔ آپ نے آج کی نیوز پڑھی ہے؟ بابا نے پوچھا۔ نو بابا، کیوں؟ بچے میں تو کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ کچھ الجھی سی رہتی ہیں، نہ بزنس نیوز۔ آپ کو تو ان چیزوں کا کریز تھا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کیجیے۔ نہیں بابا جان، کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کیا نیوز ہے؟ آپ کسی بات سے ڈسٹرب ہیں سونی؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ میں نیوز دیکھ لوں۔ اس نے فون نکال کر گوگل پر سرچ کیا تو کچھ نیوز اس کے سامنے آگے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اربین کمپنی کے شیئرز کسی نے بھیجی ہے، وہ بھی پورے 30%۔ بابا نے بتایا۔ اور بابا یہ ڈائمنڈ کمپنی کے شیئرز تو گر رہے ہیں۔ اور وہ اسکرولنگ کرتے ہوئے بولی جب سامنے وی ایچ انڈسٹری کی نیوز آ گئی۔ اور یہ وی ایچ انڈسٹری کے شیئرز تو ہوا سے باتیں کر رہے ہیں۔ بابا جان، یہ تو بہت کم سکیل پہ تھی، اتنی تیزی سے کیسے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوگی، اس نے بابا جان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تو ٹھٹک گئی۔ آپ کی پریشانی مجھے کسی پرابلم کا پتہ دے رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بابا جب اس طرح اس سے ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں، یقیناً کوئی پرابلم ہے۔ ہاں، ہماری کمپنی نے دبئی کمپنی کے ساتھ جو ڈیل کی تھی، اس کی پیمنٹ بھی ہمیں ہو چکی ہے، مگر ہم نے جو مال روانہ کیا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا وہاں تک۔ وہ پریشانی مسلتے ہوئے بولے، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ فون رکھ دیا۔ اور ارسل بھی کشمیر بزنس میٹنگ سے ابھی تک نہیں لوٹے۔
انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں مینیجر سے رابطہ کر کے خود ساری معلومات کر کے صبح تک آپ کو رپورٹ دے دوں گی۔ ڈونٹ وری بابا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور ان کے گال پر پیار کیا جیسے انہیں تسلی دے رہی ہو۔ بچے مجھے فکر ہے کہ دبئی کمپنی کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے، اس کے ساتھ ہماری ریپوٹیشن بہت فرق پڑے گا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ بابا میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بابا اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے تو اب کمپلیٹ کر کے ہی رہے گی۔ وہ پاس بیٹھی زینب کو دیکھ کر بے بسی سے دیکھ کے بولے، سنہرا تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دل نہیں کر رہا کہ اسے خود سے الگ کروں، مگر بھائی جان کو کیسے اس رشتے سے انکار کر دوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، انہوں نے تسلی دی۔ 5 بجے وہ نیشنل پارک پہنچے تو عائشہ پہلے سے موجود تھی۔ سنہرا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھی، عائشہ کو سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عائشہ نے اسے سرستا پا دیکھا جو ڈارک گرین شلوار قمیض اور بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے ڈھلتے شام میں ابھرتی ہوئی صبح کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی ذات کے حصار میں ہی تھی کہ سنہرا کی آواز سنائی دی، عائشہ میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتی مگر میں خود اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پائی۔ صبار اور میں 4 سال سے ایک دوسرے میں انوالو ہیں مگر صبار کی ماما ان کی بات نہیں سن رہی اور ان کی شادی زبردستی آپ سے کروا رہی ہیں۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں، اگر شادی ہوئی بھی تو آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے اور نہ ہی آپ کو خوش رکھیں گے، اس لیے بہتر ہوگا یہ شادی نہ ہی ہو۔ نہ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ خود کیوں مجھ سے بات نہیں کرتا؟ وہ تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا، دل تو میرا ٹوٹ گیا، اس نے منہ موڑ کے کہا، مگر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتی۔ یقین کرنے کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، مگر پھر بھی میں ثابت کر سکتی ہوں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑا ویٹ کرو۔ اس نے مسکرا کر موبائل پر سے نکالا اور صبار کو ایک میسج کیا جس کے 30 سیکنڈ بعد اس کی کالز آنا شروع ہوئی مگر سنہرا نے فون نہیں اٹھایا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ پارک کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تو سنہرا نے عائشہ کو اشارہ کیا۔ عائشہ ایک درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور سنہرا بینچ پر بیٹھی رہی۔ کیا ہوا سونا؟ وہ بھاگ کر اس کے سامنے 2 زانوں آ بیٹھا۔ آپ نے ہیلپ کا میسج کیا تھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے تشویش ہو رہی تھی۔ سنہرا نے چہرہ اٹھا کر مسکرا کر صبار کی طرف دیکھا، بس آپ کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ یہ بات سن کر عائشہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ پاگل ہیں بالکل، مجھے فضول میں اتنا بگایا۔ وہ سر جھکا کے ریلیکس ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھے میں ہمیشہ کسی پرابلم میں ہوتی ہوں؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ یونیورسٹی میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا ہوگا جتنا مجھے یاد ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر طنز کیا، وہ بچپنا تھا، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، دوسروں کو پرابلمز میں پھنساتی ہوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ سنا ہے آپ کا بزنس آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اس نے بات جاری رکھی۔ اللہ کا کرم ہے۔ ہاں وہ تو ہے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وٹ یو مین؟ مطلب آپ خود ہی سمجھ لیں۔ وہ دونوں چلتے پارک سے نکل آئے۔ سنہرا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی اور وہ سوچتا رہ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا اور اسے بلایا کیوں تھا۔ وہ اپنی جیت پر خوش تھی کہ صبح سوچتا رہ جائے گا کہ سنہرا ملک جعفری نے اسے وہاں بلایا کیوں تھا۔ وہ ہاشم کے ساتھ کھیل رہی تھی مگر جانتی نہیں تھی کہ اوپر والا سب سے بہتر کھیل کھیلتا ہے۔ سنہرا نے دبئی ڈیل کا سارا ڈیٹا منگوایا۔ اسے پتہ چلا کہ 3 دن پہلے ہی لاج کمپنی نے مال سپلائی کیا ہے مگر دوسرے دن کسی نے ان مال برادر گاڑیوں کی سپلائی کو روکنے کی اپیل کی تھی کہ اس میں الکوہل سپلائی کیا جا رہا ہے۔ دبئی کمپنی کی یہ مال 13 تاریخ تک چاہیے تھا، آج 10 تاریخ تھا اور چیکنگ 16 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح دبئی انڈسٹری کا بھروسہ لاج انڈسٹری سے اٹھ جائے گا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتی رہی تو اس کا دماغ الجھتا گیا۔ کون کر سکتا ہے یہ سب؟ ہمارے تو سب بہت سارے ریلائبل ہیں۔ وہ نیٹ پر ایک کو سرچ کرنے لگی مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کمیشن سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ایس پی سے بات کرنے کو کہا۔ آخر کار بڑے تگ و دود کے بعد اسے کمپنی کا پتہ چلا جس نے اپیل کی تھی مگر ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو اس ایریا کی سب سے چھوٹی بزنس کمپنی ہے۔ کل اتوار ہے تو تفصیل سے دیکھ لوں گی۔ رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اتنا سر ہاتھ لگا تو کوئی سر ہاتھ نہ لگا تو وہ تھوڑی دیر ریلیکس ہو کر سونے لگی مگر سونے سے پہلے اس کمپنی کو وارننگ کا میل نہ کرنا بھولی۔ صبح نماز کے لیے جاگی تو اسے رپلائی ملا تھا جس میں کہا تھا کہ جب گپلے کرو گے تو اسی طرح بزنس ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ کون ان پہ الزام لگا رہا ہے؟ آپ کو یہ معلومات کس نے دی؟ ہمیں اپنے جاسوس سے ملی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے
स्पाइस को गलतफहमी हुई हो, हमारी कंपनी का 35 साल का रिकॉर्ड है, ये कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं आपके जासूस से मिलना चाहती हूँ। जासूस से तो नहीं, मगर इनको ये मालूमात जिनसे मिली है इससे हम मिलवा सकते हैं। अच्छा, कौन है वो? VH इंडस्ट्री। ओ माय गॉड, वो सर पकड़ के बैठ गई। मिसेस हाशमी हिस्सा इस हद तक जा सकती हैं? वो परेशान होगी, वो सर पकड़ कर रह गई। सुबह उठकर वो फिर से हाशमी वाला के सामने थी। आज वो किसी आम लड़की के तौर पर मिले नहीं आई थी, लार्ज कंपनी की एम्बेसडर के तौर पर आई थी। मिसेस हाशमी इसे सूलिये में देखकर दंग रह गई। ब्लू एंड वाइट 3 पीस सूट, बालों की पोनी टेल बनाए, हील बूट पहने वो वाकई में बिजनेस वूमेन लग रही थी। सुनहरा महक जाफरी, एम्बेसडर ऑफ लार्ज कंपनी। इसने मिसेस हाशमी से मुजाफा करते अपना तारुफ करवाया। ओह, नाइस टू मीट यू, उन्होंने बैठने का इशारा करते हुए कहा। लेकिन इसके बाद ये मुलाकात आपकी को वबाले जान लगेगी। सुनहरा बैठते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। आपने लार्ज इंडस्ट्री की दुबई सप्लाई को रोकने की अपील क्यों की? वो फौरन मतलब की बात पर आ गई। मुझसे किसी ने कहा था कि HB इंडस्ट्री के साथ साथ चैलेंज भी हार जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो पहला दाव मैं ही खेल लूं। मिसेस हाशमी ने एक अदा से कहा तो सुनहरा मुस्कुराकर बोली, और मुझे यकीन है कि आपके इस दाव की खबर आपकी कंपनी के CEO को नहीं होगी। मिसेस हाशमी ठटकी तो सुनहरा के चेहरे पर संजीदगी छा गई। क्या आपको यकीन है कि आप लार्ज कंपनी को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगी? सुनहरा ने एक और सवाल किया। कंपनी को नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, तुम्हें ठेस जरूर पहुंचेगी, मगर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपको अभी पता भी नहीं चला होगा और मेरी सप्लाई सरहद पार जा चुकी होगी। मिसेस हाशमी ने एक कहका लगाया। मेरी रिपोर्ट जब तक मैं वापस ना लूं, तुम्हारी सप्लाई बाहर नहीं जा सकती। सुनहरा ने हवा में तीर चलाया था जो निशाने पे जा लगा और मिसेस हाशमी ने अपनी ज़बान से तराफ किया। ओके, मगर आपको रिपोर्ट्स वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसने पास पड़े मोबाइल का बटन दबा दिया। बस 5 मिनट, ये मुमकिन नहीं, मिसेस हाशमी गुरूर से बोली। वेट एंड वॉच। सुनहरा ने फ़ोन उठाया और कोई नंबर डायल किया। अली, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने सेंड की है इसे काम में लाएं। 5 मिनट बाद ही मिसेस हाशमी का फ़ोन बजा कि लार्ज कंपनी की सप्लाई जारी हो गई है। मगर कैसे? वो चला उठी तो सुनहरा ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जो कुछ देर पहले ही इसने की थी, और मिसेस हाशमी से देखती रह गई। मुझे वैसे तो कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन जो चाहूँ तो पूरी शिद्दत से चाहूँ, और इसे पाने के लिए ज़मीन को आसमान से मिलाना पड़े तो मिला देती हूँ। मेरी शिद्दतों की कोई हद नहीं। वो उठकर खड़ी हो गई, अपना क्लच और मोबाइल हाथ में पकड़ा। और ये रही आपकी पहली हार। इसने तंजिया मुस्कुराहट उछाली, दरवाजे की तरफ बढ़ गई, फिर पलटी। अगर मैं चाहती तो ये रिकॉर्डिंग सुना के आपको और आपके बेटों की नज़र में गिरा सकती थी, मगर मैं इतनी गिरी नहीं जितनी गिरी आपकी हरकत है। बेटों की शादी के फंक्शंस मुबारक हो। इसने घर की सजावट की तरफ इशारा करके कहा और निकल गई। यहाँ मिसेस हाशमी आग बबूला होती रह गई। वो घर पहुंची तो बाबा इसी का इंतजार कर रहे थे। इसे गले लगाकर प्यार किया। आप जैसी औलाद हो तो किसी भी शख्स को कोई परेशानी कभी नहीं होगी। बाबा बहुत खुश थे। कुछ दिन तक इसे आयशा की तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो वो परेशान हो गई। अगले दिन वो इसके घर में थी। मुलाजिम आयशा को बुला लाया तो इसे देखकर अपना आप ही खो बैठी। क्यों आई हो यहाँ? मुझे बर्बाद करके खुशी नहीं मिली, अभी कुछ बाकी है। मेरा दिल तो जाट चुकी है, अब क्या लेने आई है? वो चलाई तो इसके वालिदैन आगे। क्या हुआ आशी, क्या हुआ बेटी? इसकी माँ ने इसे खुद से लगा के पूछा। मोम, इस लड़की से कह दे कि मेरे सामने से चली जाए, इसने रोते हुए अपने माँ से कहा। मगर ये है कौन? पापा ने पूछा। इससे सबार इसकी हिचकी बंद गई। वो बोल ही नहीं पा रही थी और सुनहरा को इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। ये और सबार, वो हल्का रही थी। क्या ये और सबार? मोम ना समझते हुए सुनहरा की तरफ देखा। मोम, डैड, सबार मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मगर पप्पो हमारी ज़बरदस्ती शादी करवा रही है। वो तेज़ आवाज़ से रो रही थी। तुमसे किसने कहा बेटा? डैड ने पूछा। इसने। तुम इसकी बात पर यकीन क्यों कर रही हो? नहीं, मैंने इसे और सबार को साथ में देखा था। कब और कहाँ? नेशनल पार्क में कुछ दिन पहले। मगर इतने दिन तुम इतनी खामोश क्यों थी? पहले पुप्पो से बात करना चाहती थी, मगर इनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा। ओके ओके, रिलैक्स। हो ही नहीं सकता सबार किसी और को चाहे। मैं इस लड़की से खुद बात करके देखता हूँ। सजाद साहब मुड़े सुनहरा को देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उन्होंने इसे ढूंढने के लिए मुलाजिम दौड़ाए, मगर वो जा चुकी थी। मुझे ये शादी नहीं करनी डैड, आयशा रोते हुए बोली। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलती। इस रिश्ते के साथ साथ हमारे सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। हम सोच समझ कर कोई फैसला करेंगे। हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो। डैड ने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो चीख पड़ी। वो झूठ नहीं बोल रही। झूठ तो अभी तक आपकी बहन और इनका बेटा बोलता आया है। मुझे सबार हाशमी से शादी नहीं करनी ही नहीं है। वो भागकर कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। सजाद साहब ने काफ़ी सोचो विचार के बाद सुनहरा को ढूंढा, मगर वो ना मिली तो आयशा को समझाया कि वो लड़की झूठी थी, इसलिए गायब होगी। आयशा का दिल नहीं मान रहा था वो शादी करे, मगर अपने वालिद की रेपुटेशन की वजह से मजबूर थी।
ہاشمس کی طرف سے لاج ویلا کی فل فیملی کے لیے انویٹیشن کارڈ آیا تھا۔ بابا کچھ حیران ہوئے تھے کہ ہاشمس کے ساتھ تو ان کا کوئی فیملی ریلیشن نہیں ہے، مگر سنہرا جانتی تھی کہ یقیناً مسز ہاشمی نے اسے جلانے کے لیے بھیجا ہوگا، مگر یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی انوائٹ کیا۔ سنہرا کا ویسے بھی وہاں جانے کا پلان تھا، مگر پہلے آشا پر سے ہو کے جانا تھا۔ آشا پارلر سے تیار ہو کے ابھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاشم ویلا کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ سنہرا کی گاڑی سامنے آ رکی۔ ہیلو عائشہ۔ وہ گاڑی سے اتری تو وہ تینوں بھی اتر آئیں۔ تم آج پھر آ گئی؟ اس کی ماں کو غصہ آیا۔ جی مجھے تو آنا ہی تھا، کیونکہ جو سچ مسز ہاشمی نے آپ سے چھپایا ہے وہی میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ہمیں تمہاری کسی بات پر بھی یقین نہیں۔ یقین تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں مسز ہاشمی کے پاس گئی تھی۔ ان سے کہا بھی تھا کہ وہ صبار کی شادی عائشہ سے نہ کروائیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ صبار میرے بنا جی نہیں پائے گا، وہ صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے سب کر رہا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ مگر آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے تھوڑا وقفہ کیا اور ان تینوں کے ایکسپریشن دیکھنے کی کوشش کی، پھر بولی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جائے بھاڑ میں، انہیں عائشہ کی جائیداد سے غرض ہے، کیونکہ یہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ نہ صرف آپ کی جائیداد بلکہ آپ کے دوسرے بھائی بھی وہ نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ میں نے ان کے بیٹے کا واسطہ دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میں نے ان کو اپنے پیار کا واسطہ دیا، مگر وہ میری ایک نہ مانی۔ صبار مجھے اپنا مان چکے ہیں، مگر اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے۔ عائشہ پلیز۔ اس نے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز میرا صبار مجھے لوٹا دو۔ اب وہ سچ میں ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ عائشہ بھی رو پڑی۔ ڈیڈ دیکھا آپ نے، پھپھو ایسی ہیں، صبار بھی اتنا گرا ہوا ہے، کریکٹر لیس۔ موم مجھے صبار سے شادی نہیں کرنی، وہ لوگ تو ہماری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہماری جائیداد تو ویسے بھی ہماری بیٹی کی ہے سجاد، آپ کی بہن نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ فرحت بیگم شوہر کو ملامت کرنے لگی۔ سجاد صاحب کی آنکھیں لہو لہو ہو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس لالچی عورت کے حوالے نہیں کروں گا، انہوں نے عائشہ کو گلے لگا کے کہا، اور گاڑی میں بیٹھ کر ہاشم ویلا پہنچ کے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ وجیہہ اندر آتے ہی سجاد صاحب مسز ہاشمی کو پکارنے لگے۔ وہاں بہت سارے مہمان تھے، سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ مسز ہاشمی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئی۔ آگے آپ لوگ؟ مسز ہاشمی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ آ تو گئی ہیں، مگر واپس جانے کے لیے؟ سجاد صاحب نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ مسز ہاشمی انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ اوپر ایک کمرے میں لے گئی۔ پھر سجاد صاحب نے انہیں کھری کھری سنا کر شادی سے انکار کر دی۔ ان کا دیکھا دیکھی چھوٹے بھائی نے بھی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا، اور دونوں بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو صبار ان کے راستے میں آ گیا۔ کس نے کہا یہ سب آپ سے؟ تمہاری اس مشوکہ سنہرا نے، عائشہ نے چبا چبا کر بولا۔ سنہرا نے، وہ شردر رہ گیا۔ کہاں ملی تم اس سے یہ سب؟ جا کے اس سے پوچھو۔ سجاد ماموں نے اسے رستے سے ہٹا دیا اور چلے گئے۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ گیا، جہاں وہ صدمے سے کنگ بیٹھی تھی۔ وقار اور مائدہ بھی وہیں پر تھے اور ماں کو دلاسا دے رہے تھے، مگر سب کے رنگ اڑے اڑے تھے۔ وقار کی حالت دیکھ کر صبار کو برا فیل ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا ماما؟ ہمارے بزنس پارٹنر، ہمارے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز سب یہیں پر ہیں۔ مائدہ کو ہوک اٹھ رہے تھے۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ کیا کہیں گے مہمانوں سے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ہمارا مسز ہاشمی زندگی میں پہلی بار اتنی کمزور پڑی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھوٹی سی لڑکی ان کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلے گی۔ نو ماما نو۔ صبار نے کچھ سوچا اور پھر غصے میں بولا۔ مسز ہاشمی اپنے بیٹے کو آج پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو بے بس نہیں ہونے دوں گا میں، آپ کی عزت ویسے ہی قائم رہے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ نہیں صبار، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مذاق تو بنے گا۔ وہ ناامید ہوئی تھی۔ میں اپنی فیملی کو مذاق نہیں بننے دوں گا، اور ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس نے ہمارا مذاق بنایا ہے اب وہی دنیا کے سامنے ہمارا بھرم رکھے گی۔ صبار کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ باہر کھڑی سنہرا تن من سے کام کر رہ گئی۔ سنہرا مہک جعفری، انہوں نے سامنے آئینے میں کھڑکی سے نظر آتے اس کی عکس کو دیکھ کر چبا چبا کر اس کا نام پکارا۔ تم اندر تشریف لا سکتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ اسے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے کی طرف سے سرک گئی اور پلٹ کے بھاگنے لگی تو صبار بھی اس کے پیچھے دوڑا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں کھینچ کے لے گیا۔ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اس نے اتنا دبایا کہ اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ صبار سنہرا کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ کرائی، مگر وہ صبار کی آنکھوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صبار بہت تیش میں تھا۔
پلیز چھوڑے میرا ہاتھ، کیوں کیا تم نے ایسا صبار، کیوں کیا تم نے ایسا؟ صبار نے چبا چبا کر پوچھا، پلیز چھوڑ دے مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ صبار، اس نے کلائی چھڑائی تو صبار نے جھٹکا دے کے اسے دیوار سے لگایا۔ مر گیا صبار، بھاڑ میں گیا، تم جواب دو مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چلایا، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ آپ کی ماما نے مجھے مجبور کیا تھا، انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ وہ رو پڑی کیونکہ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں ملی تم ماما سے؟ وہ پھنکارا۔ وہ اس سے خود کو آزاد کر کے بازو کے نیچے سے نکل آئی، مگر صبار نے اسے پکڑ کر بازوؤں کی شکنجے میں کس دیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری۔ سوری فار وٹ؟ سوری فار وٹ ڈیم اٹ؟ وہ صبار جو کبھی تیز آواز میں بات نہیں کرتا آج چلا رہا تھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر منہ موڑ لیتا آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ تو مجھے کیوں تکلیف دی؟ میں نے کہا تھا نا، میں اپنی ماما کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا، میں انہیں حد سے زیادہ چاہتا ہوں، اور تم نے اس نے شکنجہ اور کس دیا تو وہ در سے کرائی۔ تم نے ان کی امیدیں توڑ دیں، دونوں شادیاں توڑ دی، تم نے ماما کے خواب اجاڑ دیے، اب تم ہی ہمیں اس بے عزتی سے بچاؤ گی۔ اس نے سنیرا کو بیڈ پر پٹک دیا۔ بہت مری تھی نا میرے لیے، اب تم ہی بنو گی میری دلہن، تم کرو گی مجھ سے شادی، میڈیا کے سامنے تم گھونگھٹ میں رہو گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے صبار کی طرف دیکھا۔ نو صبار، نو، پلیز نو، وہ التجا کر رہی تھی، وٹ نو؟ اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بالوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا، وٹ نو؟ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تم اپنے سارے حقوق کھو چکی ہو۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر پٹک کر وہ دروازے کے باہر سے لاک کر کے کہیں چلا گیا۔ لوٹ آیا تو اس کے ہاتھ میں شادی کا جوڑا جویلری باکسز تھے۔ جاؤ چینج کرو، ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارا یہی ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ وہی صوفے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں اٹھ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ صبار کو اور بھی غصہ آیا، اٹھ کر اس کے پاس آئے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور باتھ روم کی طرف لے گیا، مگر وہ اندر نہیں جا رہی تھی تو صبار نے اس کا قمیص گریبان سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ وٹ نو؟ اور اس کے پاس بیٹھ کے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، وٹ نو؟ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تم اپنے سارے حقوق وہ فوراً اندر کی طرف بھاگی، آج تو جیسے وہ پاگل ہو جا رہا تھا۔ سنیرا، ایک بار میں مان جاؤں، چینج کرو، مجھے اندر آنے پر مجبور مت کرو۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اندر ہی، جب صبار کی بہن مائدہ نے آ کے مہمانوں میں بے چینی پھیلنے کی اطلاع دی، کیونکہ رات گہری ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی رسم نہیں ہوئی۔ صبار کا صبر جواب دے گیا اور جا کے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ سنیرا، آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اوکے، یوں چاہتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ اس نے دروازے پر ضرب لگانی شروع کر دی، تھوڑی سی محنت سے دروازہ کھل گیا۔ اس نے شادی کا جوڑا اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ سنیرا فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر ٹکائے رو رہی تھی، اسے دیکھ کر گڑگڑانے لگی۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر کھڑا کیا اور انہی کپڑوں کے اوپر سرخ جوڑا پہنا کر روم میں لے آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے مائدہ کو کال ملائی، وہ 1 منٹ میں وہاں تھی۔ اس کا حال درست کرو، مائدہ سے کہہ کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ مائدہ نے ڈرتے ڈرتے بھائی سے پوچھا۔ ہاں تھوڑا صحیح اس نے کیا، ہاں تھوڑا صحیح اس نے کیا، ہاں تھوڑا صحیح اس نے کیا تو تھوڑا سا صحیح کر لینے کا حق ہمیں بھی ہے۔ جتنی بے عزتی اس نے ہماری کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم جو کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے نیچے لے کر آ رہا تھا، اسے صوفے پہ بٹھا کر خود مائک لے کر کھڑا ہو گیا۔ اٹینشن پلیز، تو سب لوگ متوجہ ہوں، ایک پرابلم ہو گئی ہے، ہمارے چھوٹے ماموں کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اس لیے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی ان کی بیٹی اور میرے چھوٹے بھائی وقار کی شادی پوسٹ پون کر دی ہے، اور یہاں آج صرف میری یعنی صبار ہاشمی کی شادی ہو رہی ہے۔ تھینکس فار اٹینشن، انجوائے پلیز۔ اس نے بہت آسانی سے بات ختم کر دی۔ پھر سنیرا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا، منہ دکھائی کے بغیر ہی رخصت ہو گئی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوگا، سنیرا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ کمرے میں سرخ اور سفید پھولوں سے سجائے گئے بیڈ پر بیٹھی تھی، ابھی بھی اس کے حواس قائم نہیں ہوئے تھے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر پہلے مائدہ اور اس کی کزن اسے کمرے میں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کوئی اندر آیا، وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، اس نے نہیں دیکھا، مگر اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ صبار کے پچھلے رویے کا سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی، اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کمرے میں وہ اکیلا ہو۔ پھر الماری سے کپڑے نکالے، وہ واش روم میں گھس گیا۔ پورے 1 گھنٹے کے شاور لے کر ہی کچھ ریلیکس ہوا اور باہر نکل کر اسے یوں ہی گھٹنوں پر سر ٹکائے دیکھ کر بولا، تم ابھی تک دلہن بنی بیٹھی ہو؟ یہ سن کر سنیرا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ تمہیں تو دلہن بننے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، تم تشریف اٹھاؤ میرے بیڈ سے۔ وہ بیڈ سے پھولوں کی پتیاں جھاڑتے ہوئے بولا، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، اپنے بیڈ پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔
وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی تو سوار نے اسے کلائی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے پڑھوایا ہے۔ میں بھاگ کر نہیں آئی آپ کے پیچھے، کچھ ہوش میں آئی تو اسے حقیقت دکھانے کا سوچا، مگر حقیقت تو آج وہ دکھانے والا تھا۔ پیار کبھی کیا تھا تم سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینے پر ہاتھ باندھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور نکاح میری مرضی سے نہیں، اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا۔ وہ نفرت سے ڈوبے لہجے میں بول رہا تھا جو اسے بے توقیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور بھاگ کر نہیں آئی تم، اس نے تحقیر سے کہا، ذرا اپنی حالت پر غور تو کرو۔ اس نے سر سے پیر تک اشارہ کیا، اور کسے کہتے ہیں بھاگنا گھر سے بنا اجازت کے؟ تو شادی کر لی تم نے؟ اس کا لہجہ سنہرا کو چبھ رہا تھا۔ سبار کی اتنی نفرت کو دیکھ کر زمین پھٹنے اور اس کی نفرت سے بچنے کے لیے اس میں سما جانے کو جی چاہا۔ وہ پلٹ کر اندھے منہ بیڈ پر گر گیا اور آنکھیں بند کر کے بولا، اس پہ شکر مناؤ کہ کمرے سے نہیں نکالا، کیونکہ گھر میں مہمان ہیں، ورنہ تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں۔ یاد رکھنا، میری بیوی بننے کی خواہ مت دیکھنا۔ اس کا ہر لفظ سنہرا کو نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ دم سدائے کھڑی سن رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو سنہرا، مہک جعفری، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی سبار نے آنکھ کے کونے سے آنسو کا قطرہ بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ دو زانوں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، جس کی آواز سبار نے بھی سنی۔ وہ ہر طرح سے دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی، مگر سبار کے معاملے میں وہ بے بس ہو کر رہ جاتی۔ آج بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر سر جھکائے سجدے کی حالت میں گر گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا کہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں کو سختی سے رگڑا، زیور کھینچ کر اتار کر ادھر ادھر پھینک دی، شال کھینچ کر سوار کے اوپر پھینک دی تو اس نے آنکھیں کھول کر ایک نظر سنہرا کے روئے روئے چہرے کی طرف دیکھا، جو غصے سے آگ بگولا ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ہاتھ مار کر ساری چیزیں گرا دیں۔ جب تم مجھے بے سکون کر سکتے ہو تو خود کیسے اتنی آرام سے سو سکتے ہو؟ اس نے سارے شو پیس گرا کر ٹیبل پر پیر مارا تو کانچ کا ٹیبل بھی کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ایک زبردست تھپڑ اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دھنگ رہ گئی اور طیش میں آ کے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ سبار ہاشمی، ابھی تک جو کچھ کیا تھا تمہاری محبت میں اور تمہاری محبت پانے کے لیے کیا، اگر یہ محبت ہی مجھے نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اب جو کچھ میں کروں گی وہ تمہاری نفرت میں کروں گی۔ اس کی آنکھیں لہو لہو ہو رہی تھی۔ سبار نے اسے کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیل کر دیوار سے لگا لیا۔ تم میری محبت کیا نفرت کی بھی قابل نہیں ہو؟ میری محبت کو تو بھول ہی جاؤ اب۔ اس چہرے سے، اس وجود سے مجھے کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بھی نفرت امیز لہجے میں بول رہا تھا، اور میرے روم کے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا کے تو دیکھو، برا حال بنا دوں گا تمہارا۔ غصہ اتارنا ہے تو خود پہ اتارو۔ اس سے ایک جانب دھکیل کر وہ واپس بیڈ پر جا گرا اور سیج کی طرف لپکی اور ساری لڑیاں توڑ کر زمین پر گرا دی۔ جتنا یہ کمرہ تمہارا ہے اتنا ہی اب سے میرا بھی ہے، اور تم مجھے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتے۔ وہ ہٹ دھرم انداز میں کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لیتے ہوئے بہت روئی۔ دل کا غبار کچھ حد تک کم ہو اس کے پاس، اور کپڑے تو تھے نہیں، اس لیے جس جوڑے میں گھر سے آئی تھی اس کے اوپر سے شادی کا جوڑا اتار دیا اور جسے سوار نے پھاڑ بھی دیا تھا۔ پھٹی جگہوں پہ سیفٹی پن لگا کر باہر آ گئی تو تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ سب ٹھیک کرو اب۔ سبار کی آواز سنائی دی تو وہ طنزیہ مسکرا کر بولی، چیزیں بگاڑی میں نے ہے تو سوارو گے تم، توڑی میں نے تو جوڑو گے تم۔ میں کوئی تمہاری زر خرید غلام نہیں کہ جو جی چاہے کرو میرے ساتھ۔ جتنا تمہارا اس گھر میں، اس روم میں، اس بیڈ پر حق ہے، اتنا ہی اس نکاح نے مجھے بھی دیا ہے۔ وہ بال سلجھا کے بیڈ کی طرف بڑھی تو وہ سوتا بن گیا۔ میرا جہاں جی چاہے گا میں وہیں رہوں گی، وہیں بیٹھوں گی، وہیں سوؤں گی، کوئی مجھے میرے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ وہ جا کے بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ سوار صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ آنکھیں موند لی، آنکھ کی جھری سے اس کی پشت کو گھورا اور منہ موڑ لیا۔ وہ ضبط کی آخری حدود پر تھا، مگر سنہرا اس کی حالت کا اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی۔ کس طرح سبار نے اسے پوجا تھا، برسوں وہ اس کی محبت میں پل پل جلتا رہا۔ جب بالکل ناامید ہو گیا تو کتنی راتیں وہ سکون کی نیند سویا نہیں تھا۔ جب وہ دور تھی تو تنہائی میں اس کے تصور سے پہروں باتیں کرتا، آج جب وہ پاس تھی تو اس کے دل سے ہی دور ہو گئی تھی۔ اچھا اثر سنہرا ہاشمی یہ ہے، آج تک تو میں نے اس کی معصومیت کے نکاح والا چہرہ دیکھا تھا جو سراب تھا۔ آئی ہیٹ دس گرل، اسے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ تھوڑی دیر لیٹی رہی، پھر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھی، مجھے اس 2 نمبر پر نیند نہیں آ رہی، یہ 2 نمبر انسان، یہ 2 نمبر اس کا بیڈ اور یہ 2 نمبر ہی اس کی محبت۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی، کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر کار سو گئی۔ پورا دن
کافی تھک جو گئی تھی، مگر سوار کو تھکن کے باوجود نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا چیز اسے کھٹک رہی تھی۔ وہ دیر تک جاگتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کا اب اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سے وہ بیدار ہوا، کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی، مگر یہ سب ٹھیک کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا تو باہر مائدہ کھڑی تھی۔ اس نے سلام کے جواب میں سوار نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر آ کے کمرے کی حالت دیکھ کر وہ کھڑی رہ گئی۔ بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کندھے چاک کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ مما کپڑے بھجوائے ہیں ان کے لیے، مائدہ نے پوچھا تو سوار نے کہا واش روم میں ہوگی۔ اچھا اب یہ سوٹ انہیں دے دینا، مما نے کہا ہے کہ تیار ہو جا، نیچے آ جائے، ہم ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ جانے لگی، پھر پلٹی، میں روم کی صفائی کے لیے کسی کو بھیجتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ سوار نے کافی ویٹ کیا مگر وہ واش روم سے نہیں نکلی۔ اس نے اٹھ کے دیکھا واش روم کا ڈور اوپن تھا۔ اس نے اندر جھانکا، وہ اندر نہیں تھی۔ اس نے بالکنی میں دیکھا، پھر روم سے اٹیچ اسٹڈی روم میں بھی چیک کیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ سیل فون نکال کے اس کا نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آنے پر عارفہ کا نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے کال اٹھا لگی، ہیلو کون؟ سوار ہاشمی از ہیئر۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تو سوار نے پوچھا آپ سنہرا کی کزن ہے نا؟ جی میں اس کی کزن ہی ہوں، اگر آپ نے اس کی تلاش میں فون کیا ہے تو وہ یہاں پر ہی ہے۔ وہ بہت آہستہ سا بات کری تھی جیسے کسی سے چھپ کر بات کری ہو۔ تھینکس گاڈ، سوار نے اللہ کا شکر ادا کیا تو دوسری طرف سے عارفہ بولی بہت غلط کیا آپ نے اس کے ساتھ، ابھی سب گھر والے بہت پریشان ہیں، وہ گھر کا بھائی رات کو ہی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ سر رکھ کر اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لی۔ اچھا تو اس نے رات کو سونے کا ڈرامہ کیا اور میرے سوتے ہی یہاں سے نکل گئی، وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے جا کے ماما کو سنہرا کے جانے کی خبر دی تو سب بہت پریشان ہو گئے۔ سنہرا نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تو سب نے اسے بہت ڈانٹا۔ بھیا نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، ماں روتی رہی تھی اور بابا تو بس چپ سے ہو گئے۔ بابا اٹھ کر ہی چلے گئے، پھر نہ جانے بابا اور بھیا میں کیا بات ہوئی کہ شام کے وقت ہال میں سب بڑے جمع تھے اور کچھ فیصلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی بلا لیا گیا، بابا نے اسے پہلو میں بٹھایا اور بات ہی کچھ یوں شروع کی، بیٹا ہم بڑوں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے گلا کھنکارا، آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہم نے آپ کو سزا دینے کے لیے فیصلہ کیا ہے، بلکہ ہم نے یہ حالات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا کہ جس میں آپ کی، ہماری اور ہاشمی کی بھی بھلائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غلطی ان کی نہیں، زیادہ غلطی آپ کی ہے، اور جو کچھ ہوا وہ ان غلطیوں کا خمیازہ ہے۔ خمیازہ صرف آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو عقل مند سمجھ کر خود آپ سے غافل ہو گئے۔ ٹھیک ہے آپ ہوشیار ہیں مگر بچی بھی تو ہیں، قدم بہک بھی تو سکتے ہیں، اور یہ بات ہم اگنور کرتے آ رہے تھے مگر اب انہوں نے تھوڑا توقف کیا تو سنہرا کا دل دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ گھر والوں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ اب آپ کا نکاح سوار ہاشمی سے ہو چکا ہے، آپ ان کی شرعی بیوی ہیں، اس لیے آپ کو وہاں ان کے گھر ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ رخصتی تو ہم نہ کروا سکے مگر آپ کے ولیمے میں ہم دل و جان سے شامل ہوں گے، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا، ہم آپ کو ان کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ دیں گے۔ شادی آپ کے برے حالات میں ہوئی مگر اس کے بعد مجھے امید ہے آپ ان حالات کو سنوارنے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ آپ کا میکا ہے، جب بھی آپ کا جی چاہے آپ یہاں آ سکتی ہیں، آپ کو جہیز، ہماری دعائیں، بہن بھائی کا پیار، سب کچھ ملے گا اور ہم سب کا ساتھ بھی۔ بابا کی بات سن کر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کے فیصلے میں ان کا ساتھ دے یا انکار کر دے، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اب آپ کو آپ کے گھر جانا پڑے گا کیونکہ آج آپ کا ولیمہ ہے اور آپ کے ساتھ ہم سب بھی جائیں گے۔ وہ بابا کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر روئی۔ بابا اگر آپ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کو کبھی معاف نہ کرتا، آپ کا دل بہت بڑا ہے بابا، آپ نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سوری بابا، میں نے آپ کا سر جھکا دیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا بیٹا، آپ کی غلطی تھی مگر یہ رب کی مرضی بھی تھی، یہ سب اسی طرح ہوا اور ہم رب کی رضا میں راضی ہیں۔ انہوں نے چپکے سے آنکھ سے آنسو صاف کیے اور گھر والوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں 9 گاڑیاں ہاشمیز ویلا کے سامنے آ کر رکی اور پھر سنہرا مہک جعفری پورے جعفری خاندان کے ساتھ مین ڈور سے داخل ہوتی دکھائی دی تو سوار کی جان میں جان آئی اور مسز ہاشمی بل کھا کے رہ گئی۔ السلام علیکم، بابا نے سب کو سلام کیا۔ جب سوار کے باقی خاندان کو پتہ چلا کہ سنہرا اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہے تو سکتے میں آ گئے، پھر وہاں بڑوں نے بیٹھ کر کافی ٹائم باتیں کی۔ مائدہ وقار کے پاس جا کے بیٹھی، وقار بھائی لگتا ہے سنہرا بھابھی اور سوار بھائی نے عجیب رواج بنا دیا، شادی پہلے ہوگی اور رشتہ بعد میں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے، اب وہ دونوں بھی خوش تھے مگر سوار کے اندر کچھ توڑ پھوڑ سی ہو رہی تھی، اگر ماما پہلے مان جاتی تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا مگر اب سنہرا اور سوار کے بیچ فاصلے آ چکے تھے، انہیں سمیٹنا ان دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کب تک اپنی نفرت پر قائم رہتے ہیں۔
वलीमा बहुत धूमधाम से करवाया गया था। मिस्टर जाफरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मिसेस हाशमी बहुत गुस्से में थी। इन पिछले 24 घंटों में अभी तक मिसेस हाशमी ने सुनहरा से बात तक नहीं की थी, और ये सब सब सबारा फील कर रहा था। मगर इसने सोचा कि माँ का गुस्सा जायज़ है, सुनहरा की वजह से वो अपने भाइयों से महरूम हो गई। हाशमी मजाक बनते बनते रह गई, इनके दो बेटों की शादियां टूट गई, मगर असल वजह सुनहरा जानती थी कि वो शर्त हारी है। इसका एक्सपीरियंस इनके काम नहीं आया, और सुनहरा मलिक जाफरी के प्यार के आगे हार गया। बकौल आरफा के कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ये दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए खुदा का खेला गया खेल था। मगर अब जिस तरह सबार की मोहब्बत नफरत में बदल गई, सुनहरा भी रूप बदलने में देर नहीं लगाई, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने महाज पर डट गए। ना सुनहरा इसके आगे बेबस हो रही थी, और ना ही इसे सुनहरा पर रहम आ रहा था। वलीमा होने के बाद रात को वो दोनों कमरे में खामोश अपनी अपनी सोच में डूबे थे। जब मायदा ने आके इतला दी कि मामा सुनहरा को बुला रही है, इसने उठकर चेंज किया और बड़े आराम से इनके सामने आन मौजूद हुई। वो अपने रूम में चेयर पर आंखें मूंदे बैठी झूल रही थी। इसकी आहट पर आंखें खोल कर इसे देखा तो सुनहरा को इनकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। आपने बुलाया था? मगर इसने अपने खौफ पर काबू पाकर पूछा तो उठ खड़ी हुई और आसा आसा चलती हुई इसके पास आई। पूरा कर लिया अपना अरमान, बन गई हाशिम खानदान की बहू। उन्होंने तंज किया। मुबारक हो सुनहरा। महक जाफरी एक बड़े बाप की चहेती बेटी होना ऐसा लग रहा था। वो बिल्कुल बेबस हो गई थी। नो आंटी, इस दरमियान में इसकी बात काट ली तो उन्होंने तेज निगाहों से इसे घूरा। सुनहरा महक जाफरी नहीं आंटी, सुनहरा महक। इसने थोड़ा तौक़ुफ़ किया सबार हाशमी, और फिर इनकी आंखों में देखकर खुद एतमादी से बोली तो वो अजीब से मुस्कुरा दी। बेशक अपने नाम के साथ सबार का नाम तो लगा लिया, मगर अब फिर से इसके दिल में, इसके घर में जगह बना के दिखाओ। जिस दिन तुमने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने में कामयाब रही, इस दिन मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट मिलेगा। सुनहरा मुस्कुरा दी। आप अच्छे से जानती हैं मैं कुछ भी करके चैलेंज जीत लेने की हिम्मत रखती हूँ, मगर आप फिर से मुझे चैलेंज दे बैठी। इसकी आंखों में जाने क्यों आंसू आ गए। कुछ भी करो, मगर मैं चाहती हूँ तुम ये चैलेंज भी जीत लो। तुमने वो चैलेंज जीतने के लिए जो भी किया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि तुम सबार को चाहती थी। मोहब्बत और जंग में तो वैसे भी सब कुछ जायज़ है। वो मुस्कुरा रही थी। सुनहरा इनके लहजे से कुछ भी आखिर ना कर पाई, क्योंकि इनका चेहरा जज्बात से आरी दिखाई दे रहा था। नाउ यू कैन लीव, आई वॉन्ट टू स्लीप, गुड नाइट। वो बिस्तर पर लेट गई और हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ कर दिया। तो सुनहरा कुछ ना समझते हुए एक नया चैलेंज लेकर अपने कमरे में आ गई। सवार पर एक निगाह डाली जो सो रहा था, फिर सोफे पर बैठकर मिसेस हाशमी की बात को समझने की कोशिश करने लगी, मगर कोई भी सिरा हाथ नहीं आया तो सो गई। सुबह जब सवार वॉशरूम से निकला तो सुनहरा इसका वार्डरोब खोले खड़ी थी, इसकी जेबों की तलाशी ले रही थी। तो वो आगे बढ़ा। तुम मेरे वार्डरोब में में गुस्सी क्या कर रही हो? वो वार्डरोब में कुछ ना पाकर अब साइड टेबल के दराज घंगाल रही थी। मुझे मेरा मुंह दिखाई गिफ्ट चाहिए, वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। तुमने मुंह दिखाया ही कब है? वो तंजिया बोले, मगर वो कहाँ चुप रहने वाली थी। आप देखते तो मैं दिखा भी देती। इतने में इसे दराज से एक कंगन बॉक्स मिल गया। ये रखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सवार ने बहाना बनाने की कोशिश की। एक वक्त में एक ही शादी हो सकती है। शादी मुझसे हुई है तो मेरे लिए ही है, किसी और को तो अब भूल ही जाए। इसने कंगन निकाल कर कलाई में डाल ली और बाहर निकलती चली गई। सवार इसकी इतनी खुद एतमादी को देखकर हैरान रह गया। खुद में आया तो मुस्कुरा दी, मगर जल्द ही मुस्कुराहट सिमट गई। इनकी शादी को 2 हफ्ते हो गए, हालात वैसे ही सर्द रहे। मिसेस हाशमी के साथ इसका बहुत कम आमना सामना होता, मगर वकार और मायदा से खूब बना ली थी। घर के नौकर तक इससे बहुत मानूस हो गए थे। मायदा को तो वैसे भी अच्छी लगती थी, वकार से भी इसने सॉरी कह दिया था। इसे सारी बात समझा दी तो इसे भी समझ आ गई थी। सुनहरा ने इससे वादा किया कि वो इसकी शादी इसकी फियांसे से ही कराएगी, तो वो मुस्कुराकर शाह से बोला, जिस तरह अपनी करवाई वो जम गई, मगर इन दोनों को हंसता देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। रात के वक्त वकार इनके रूम में आया और सबार को एक लिफाफा दिया। ये क्या है? सबार ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। तो वकार ने कंधे की चाय। सबार ने लिफाफा खोलकर देखा तो पेरिस के 2 टिकट से। सबार ने निगाहों से वकार को देखा तो वो बोला, हनीमून मनाना भी तो एक काम है भाई। मैंने सोचा इस कार खैर में मैं आपकी थोड़ी मदद करूं। आपको तो जाने कब टाइम मिले। सबार ने से घूरा तो वो हंसता हुआ वहां से रफू चक्कर हो गया। सुबह वो लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे कि सुनहरा के नाम कोरी मसूल हुआ। इसने खोला तो तुर्की के 2 टिकट से जो आरफा ने भेजे थे। सुनहरा और सबार ने एक दूसरे को देखा और मायदा और वकार के चेहरों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट रिंग गई। मिसेस हाशमी खामोश बैठी थी। मायदा ने पूछा, अच्छा भाभी आप कहाँ जाएंगे आप लोग? हम कहीं नहीं जा रहे। सबार ने बात ही खत्म करनी चाहिए, मगर वकार और मायदा यकजुबान होकर बोले, अगर मगर कुछ नहीं, हम दोनों छोटे
تم دونوں چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر ہی رہو۔ سبار نے دونوں کو ڈانٹا تو ان دونوں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماما گلا کھنگار کر بولی، چلے جائیں سبار، بچوں نے اتنے پیار سے ٹکٹس گفٹ کیے ہیں۔ سبار نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماما میں جانا نہیں چاہتا، اس نے نظریں جھکا کے کہا۔ اپنی بیوی سے پوچھا ہے؟ ماما کے کہنے پر سبار نے سنہرا کی طرف دیکھا تو وہ بولی، نہیں مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے نظریں چرائی، مگر میں چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے آپ دونوں کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ مسز ہاشمی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اوکے ماما۔ سبار نے ماں کے آگے ہار مان لی اور اگلی صبح وہ دونوں پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ رستہ بھر خاموش رہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سبار کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کسی ہنی مون ٹرپ پر نہیں جا رہا۔ 2-3 دن کسی ہوٹل میں گزار کے میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اگر تم چاہو تو مہینہ رہ سکتی ہو وہاں۔ میں بھی آپ کی ماما کے حکم کی وجہ سے جا رہی ہوں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہنی مون منانے مری نہیں جا رہی۔ وہ بھی چبا کر بولی۔ باقی پورا رستہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پیرس پہنچ کے گاڑی پہلے سے ہوٹل کی طرف انہیں پک کرنے کھڑی تھی۔ وقار نے سارا انتظام کروایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہ سبار سے بولی، مجھے الگ روم چاہیے، میں تمہارے ساتھ روم میں نہیں رہوں گی۔ تھینکس گاڈ، اس نے کافی خوشی کا اظہار کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کچھ دن تو تمہاری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ سبار کی ان الفاظ سے سنہرا کو حدت کا احساس ہوا، مگر صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ ہوٹل میں ان کا بہت اچھے سے ویلکم ہوا۔ ہاشمز کی عزت کی خاطر سبار نے زبان سی لی اور الگ رومز کا تقاضا نہیں کیا۔ انہیں روم میں پہنچایا گیا تو ہنی مون سویٹ کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں الگ روم لینا ہے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ سبار نے غصے سے دیکھا، تماشا مت بناؤ، تم دیکھ رہی ہو نا پہلے سے روم بک ہے، اگر اب میں ان سے کہوں گا کہ ایک اور روم چاہیے تو کیا سوچیں گے یہ سب؟ سنہرا نے منہ بنایا۔ فریش ہونے چلی گئی سبار لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا۔ واش روم سے نکل کر اچھے سے تیار ہو کر وہ باہر نکل گئی۔ سبار اس کی ہر بات نوٹ کرتا تھا لیکن کبھی اس پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس ایک مہینے میں سب لوگ اس سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ اس نے وقار مائدہ کو کتنا پیار دیا، ہر وقت گھر میں ادھر ادھر کمرے سے لون سے کچن کے چکر لگاتی رہتی۔ سبار کو یہ تو 4 سال سے پتا تھا کہ سنہرا کو پودے بہت پسند ہیں، مگر اس کے کھانے بنانے کے ہنر سے ابھی واقف ہوا تھا۔ اس ایک مہینے میں وہ صرف ایک بار لنچ پہ اپنے میکے گئی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود سبار اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ بھی تو اسے منا نہیں رہی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا مگر سنہرا واپس نہیں آئی۔ سبار لیپ ٹاپ بند کر کے اسے دیکھنے باہر نکلا تو اسے دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ واپس آ کر لیپ ٹاپ کو کھول کے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی اس کی پرواہ کرتا تھا مگر مانتا نہیں، کیونکہ وہ سوچتا کہ اس کے دل میں سنہرا کے لیے نفرت آ گئی ہے، وہ کبھی اسے پیار کی نظر سے دیکھ نہیں پائے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ سبار نے پورا ٹائم بہت کم لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی تھی۔ وہ کسی بھی اسپیشل پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ دونوں ایک روم میں مسافروں کی طرح رہ رہے تھے۔ سنہرا جب کتا جاتی تو اٹھ کر کہیں باہر چلی جاتی، دور وہ نہیں جاتی کیونکہ وہ پہلی بار پیرس آئی تھی تو اکیلے ڈر لگتا تھا۔ دل ہی دل شکر مناتی کہ اکیلے کمرہ نہیں لیا، مگر سبار پہ ظاہر نہ کرتی۔ چوتھے دن سبار تیار ہو کر باہر جا رہا تھا تو وہ بھی جلدی جلدی تیار ہوگی اور اس کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ سبار نے سوال نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کہاں؟ وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی۔ آپ کے ساتھ باہر جانا ہے؟ وہ ہلکائی، کیوں؟ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، آپ کی واپسی نہ جانے کب ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ اتنے دن بعد جو باہر تنہا جاتی رہی ہو تب ڈر نہیں لگا؟ وہ بہت روڈ بیہیو کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تو سبار دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ بھی نظر انداز کر کے فوراً نکل آئی۔ وہ گھر سے دور تھی، بہت تنہا فیل کر رہی تھی، اس لیے سبار کے آگے خاموش رہتی کیونکہ وہ اس کے ساتھ یہاں پر بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سبار کسی اہم میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، پورا ٹائم اس کے ساتھ رہی۔ شام کے وقت ان کی واپسی ہوئی۔ سبار پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنہرا فریش ہو کر آئی اور روم سروس پہ کال کر کے چائے منگوا لی۔ اتنے میں سبار کو کال آ گئی، وہ اٹھ کر بالکونی میں چلا گیا۔ سنہرا کی نظر میگزین پر پڑی، کپ رکھ کے وہ ٹیبل کی طرف آئی۔ میگزین کے اوپر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ سنہرا نے بالکونی کی طرف دیکھا اور ابھی کال پر بیزی تھا تو اس نے جلدی سے میگزین اٹھانے کا سوچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کھلا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی وہ میگزین اٹھا رہی تھی کہ اچانک سبار کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں جیسے ہی سبار کی طرف مڑی، لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے پھسل کر پہلے ٹیبل سے ٹکرایا اور پھر فرش پہ گر کر ٹوٹ گیا۔ ان دونوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ آئی ایم سوری سبار، وہ بلکھلا گئی تو وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر پیچھے ٹیبل تھا۔ سبار نے اس کی کلائی پکڑ کر پشت پر موڑ دی، اتنا دبایا کہ لمحے میں سنہرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے پتا ہے یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تم جانتی تھی نا کہ یہ پریزنٹیشن میں نے کتنی محنت سے تیار کی تھی، 4 دن لگے مجھے اسے پریپیئر کرنے میں، جانتی تھی نا؟ وہ غصے سے پاگل ہوا چلا جا رہا تھا۔ سبار پلیز
وہ آنکھیں موندے ضبط سے بولی، مجھے درد ہو رہا ہے اور جو درد مجھے دیتی آ رہی ہو 1 مہینے سے، اس کا کیا؟ وہ آج سارے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے کلائیوں میں سنہرا کی تھوڑی پکڑ کر دبائی، آنسو اس کی پلکوں کی حد پار کر کے گالوں پہ بہہ آئے۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ بھی آج خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ صبار سارا غصہ نکال دے تاکہ اس کے دل میں سے یہ دبی نفرت بھی نکل جائے۔ روز روز، ہر روز تمہیں دیکھ دیکھ کر مر رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ صبار سن ہی نہیں رہا تھا۔ جس کے ساتھ جینے کی دعائیں مانگا کر روز روز، ہر روز تمہیں دیکھ کر مر رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ صبا کیا کہہ رہی تھا؟ یہ لائن تھوڑی سی گڑبڑ ہے اس میں، خیر آگے چلتے ہیں۔ جس کے ساتھ جینے کی دعائیں مانگا کرتا تھا، اس کی وجہ سے مر رہا ہوں، تو میری محبت کے قابل ہی نہ تھی۔ سنہرا جانتی تھی کہ وہ صرف لیپ ٹاپ کا غصہ نہیں نکال رہا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ سنہرا جیسے ہی آنکھیں کھول کر صبار کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں درد دیکھ کر صبار کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ سنہرا روتے ہوئے اپنی کلائی اس کی طرف دکھائی، کلائی سلاتے ہوئے نظریں اٹھا کر صبار کی طرف دیکھا، جو بے یقینی سے اپنے اس پاگل پن کو دیکھ رہا تھا۔ سنہرا کی نگاہیں جھکی، وہ صبار کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ رہی تھی۔ صبار نے سنہرا کی چہرے پر نگاہیں ٹکائی، اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کے نشان ثبت دیکھے تو وہ بے خودی میں آگے بڑھا، سنہرا کے قریب پہنچ کر رک گیا، اس کی کلائی کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا تو ہاتھ بڑھا کر چھونے کی کوشش کی۔ سنہرا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے چہرہ دور ہٹایا۔ صبار نے بے یقینی سے اپنے اٹھے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر سنہرا کی لرزتی پلکوں کو اچانک وہ مڑا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ سنہرا زمین پر بیٹھ کر کافی ٹائم خوب روتی رہی۔ کافی وقت گزر گیا، اس نے سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، صبار کی فکر بھی ہو رہی تھی کہ پاگل پن میں کہیں خود کو ہی نہ کچھ کر لے۔ وہ اٹھی، سیل فون پکڑا، اس کا نمبر ملانے لگی، بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ 3-4 بار اس نے کال ملائی مگر پھر بند جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بڑی سی چادر نکال کے اوڑھ لی، موبائل اور پرس لیا اور باہر نکل آئی۔ وہ لفٹ تک پہنچی، اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ لفٹ کھلی، ایک ادھیڑ عمر شخص لڑکھڑاتا ہوا لفٹ سے باہر نکلا۔ وہ کافی نشے میں تھا، اس کی نظر سنہرا پر پڑی تو کمینگی سے مسکرا دیا، سنہرا کے لفٹ میں جانے کا راستہ بلاک کر دیا، پلیز راستہ دیں۔ سنہرا نے ناگواری سے کہا اور آگے بڑھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ کافی ڈر گئی، موبائل اور پرس وہیں گر گیا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زور سے اس کا ہاتھ پہ کاٹ کے وہ واپس اپنے روم کی طرف بھاگی مگر وہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب تک وہ روم کا دروازہ بند کرتی، وہ شخص اندر آ چکا تھا اور اندر سے روم لاک کیا۔ سنہرا گھبراہٹ کے مارے رو رہی تھی، اس شخص پہ تو حیوانیت آ رہی تھی، وہ تو اس کے آبرو کے در پہ تھا۔ اپنی عزت بچانے وہ اس سے بھاگتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی اور صبار کے لوٹ آنے کی دعا مانگتی رہی۔ اس کی چادر بھی باہر کہیں گر گئی تھی۔ اس آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے بیڈ کی طرف پھینکا تو بیڈ کا کونا بری طرح اس کے سر میں لگا اور تیزی سے خون بہنے لگا، پھر بھی اس نے ہوش کھونے نہیں دیے۔ وہ بھاگتے بھاگتے بہت تھک گئی تھی، اب بھی خود کو بچانے کی تگ و دود کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے سے نکل کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، وہ اس کی طرف لپکا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بری طرح سے ٹکرا گئی اور اپنی پوری طاقت لگا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ سنہرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا مگر ہمت کر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر صبار کو کھڑے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی اور صبار کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر صبار کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کمرے کی طرف دیکھا تو ایک شخص زمین پر پڑا نشے کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ صبار نے کمرے میں پھیلے خون کی طرف دیکھا، پھر سنہرا کی زرد پڑتی رنگت کو۔ سونا، صبار نے ڈرتے ڈرتے اس کا گال تھپتھپایا، پھر اس کی دھڑکن چیک کی جو بہت ہی دھیمے چل رہی تھی۔ فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 10 منٹ میں ہاسپٹل میں تھے۔ سنہرا کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا۔ صبار میں تو ہلنے کی شکل نہیں تھی۔ ہوٹل سے 2 لوگ ان کے ساتھ آئے تھے جو ساری بھاگ دوڑ کر رہے تھے، خون ارینج کر رہے تھے، ڈاکٹر سے بات بھی وہی کر رہے تھے۔ صبار تو صرف لمحہ با لمحہ سنہرا کے زرد پڑتے رنگت کو دیکھ رہا تھا، اس کے گالوں پر اب بھی صبار کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ڈاکٹر اسے روم سے باہر جانے کا کہہ رہے تھے مگر اسے کسی کی بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، بس سنہرا کا ایک جملہ اس کے کانوں میں بازگشت کر رہا تھا، صبار مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر گھوم گیا جب سنہرا نے دروازہ کھولا۔ صبار کو سامنے پا کر اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آن ٹھہری، جیسے اسے کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے تمہارے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، اس کے اوپر جھک کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹرز
اور نرسز اسے بہت مشکل سے سنہرا سے الگ کر کے باہر لے گئی. اسے خون چڑھایا گیا. رات بیت گئی مگر اسے ہوش نہیں آیا. ابھی بھی اسے خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی. ڈاکٹر باہر نکلے. صبار خالی خالی نظروں سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے. پھر 2 گھنٹے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور صبار کو امید دلائی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا. صبار کو تو جیسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو. اسے رات بھر گھر فون کرنا یاد ہی نہیں رہا. یہ سارے حالات اس پر بیتے. اسے ہر لمحہ اپنے جسم سے روح جدا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اسے ایک رات پر ہی اس سے صدیوں کا گمان ہو رہا تھا. وہ جب سنہرا کو دیکھنے روم میں گیا تو بہت رو رہا تھا. بے اختیاری میں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگا. اس کے چہرے پر جھکا. اس کے ماتھے کو چوما تو سنہرا کی پلکیں لرزنے لگی اور آہستہ سے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے ہوئے صبار کو دیکھا. آنکھ کے ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا اور واپس آنکھیں بند کر دی تو صبار کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکان پھیل گئی. پھر ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر صبار اسے ہوٹل کے روم میں لے آیا. دوبارہ اسے 18 گھنٹے بعد ہوش آئے. صبار اس کے سامنے بیٹھا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. سنہرا آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا دیں تو صبار نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا. صبار کو دیکھتا پا کر سنہرا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تو وہ مسکرا دیا. کیسی ہو اب؟ صبار نے پیار سے پوچھا. تم نے جیسا چاہا تھا ویسی ہی ہوں. اس نے طنزیہ کیا. وہ آپ سے تم پر آ گئی. میں نے یوں تو نہیں چاہتا تھا. وہ شرمندہ ہوا. تو پھر کیسے چاہتا تھا؟ بولو کیسے چاہا تھا؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ اچانک اٹھ بیٹھی تو اس کے وجود میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی. مگر آج وہ یہ قصہ صاف کرنے کے موڈ میں تھی. کہاں تھے تم رات بھر؟ وہ چلائی. تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئی. کتنی کالز کی تمہیں, کتنی دعائیں مانگی تھی کہ خدا کرے تمہیں احساس ہو کہ میں تنہا ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اجنبی جگہ ہے, میں مر بھی سکتی ہوں مگر نہیں تم میں تو احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تمہارے احساسات تو مر گئے ہیں. تمہارے سینے میں تو دل نہیں پتھر ہے. تم نے مجھ سے شادی صرف مجھے سزا دینے کے لیے کی ہے. وہ ایک ہی سانس میں بولتی رہی. مگر صبار اچانک اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکان اتر آئی. یہ سزا بہت ہو گئی. میں تھک گئی. اب تمہاری قربت میں پل پل مر رہی ہوں. تم میرے ہو کر بھی میرے نہیں ہو. تمہارے پاس ہو کر بھی میں تنہا ہوں. جب تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے, میری حفاظت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو مجھے. اگر میں بوجھ ہوں تمہارے لیے تو اتار دو اس بوجھ کو, چھوڑ دو مجھے پلیز. یا ایسا کرو, پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک ہی وار میں ختم کر دو مجھے. کم سے کم نہ تمہاری ضد ٹوٹے گی اور نہ ہی تم. وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی. وہ سر ہاتھوں پہ گرا کر چلا اٹھا. بس کرو سونا, خدا کے لیے بس کرو. تمہیں پتہ نہیں کتنی مشکل سے بچایا ہے تمہیں, صرف یہ سوچ کر کہ آج کے بعد مجھ سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی. سنہرا بے یقینی سے اسے دیکھا. تمہیں تکلیف دے کر میں خود بھی ایک لمحہ خوش نہیں رہ پایا. صبار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سنہرا نے منہ پھیر لیا. وہ اسے کمزور نہیں دیکھ سکتی تھی, خود بھی کمزور پڑنے کا ڈر تھا. مجھے کچھ نہیں سننا. وہ بیڈ سے اترنے لگی. اب میں ایک لمحہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ اپنا سوٹ کیس نکالنے لگی. سنہرا ابھی رات ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. صبار نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے چاہے جو اس نے جھٹک دی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی. اسے کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے, تھکاوٹ بھی فیل ہو رہی تھی. وہ گرنے لگی تو صبار نے آگے بڑھا مگر سنہرا نے صوفے کا سہارا لیا. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تو وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ کے چکر آنے کی وجہ سے صوفے پر ہی لیٹ کی آنکھیں موند لی. صبار سب دیکھتا رہا مگر پاس جانے کی ہمت نہیں تھی. سنہرا بہت ٹھنڈ ہے اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, بیڈ پر چلی جاؤ. صبار کی بات پر اس نے انسنی کر دی. وہ تو آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آئے. اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی تو صبار نے کمبل اٹھا کے اسے اڑا دیا. اس نے ہٹا کے نیچے پھینک دی. یا تو ادھر بیڈ پر چلی جاؤ یا کمبل اوڑھ لو, صبار نے ڈانٹ کر کہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. صبار نے پھر کمبل اڑایا تو اس نے پھر پھینک دیا. تنگ مت کرو, مجھے سونے دو ورنہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤں گی, اس نے تلخی سے کہا. صبار نے کچھ دیر سے گھورا اور پھر خود صوفے پر چڑھ کے اسے چمٹ کر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لی. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو اب پھینک کے دکھاؤ, یہ یہاں کہیں جا کے دکھاؤ, تمہیں خود میں قید کر لوں گا. صبار میرا دم گھٹ رہا ہے, اٹھو. وہ اس سے اچانک ابتدا پر گھبرا گئی اور صبار کی سانسوں کو اپنے چہروں پر محسوس کر رہی تھی. وہ اس کی تیز دھڑکن صبار بآسانی سن سکتا تھا. اس نے اٹھنا چاہا تو صبار نے اسے باہوں کی شکنجے میں کس لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا دیا. وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا. صبار, وہ منمنائی. چپ, بس سونا. صبار نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا. اس کے محبت بھرے لمس میں ایسا کچھ تھا کہ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. وہ اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور دونوں کی آنکھیں اور زبانیں بند تھی. کچھ نہ کہہ سن کر بھی وہ ایک دوسرے سے سب کہہ اور سن اور سمجھ رہے تھے. خاموشی کی زبان بول رہے تھے دونوں.
پھر جانے کب وہ دونوں کی آنکھ لگی، صبح سنیرا کی آنکھ کھلی تو سبار ابھی آرام سے سو رہا تھا۔ سنیرا نے خود سے سبار کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ سنیرا کو پاس دے کر سکھ کا سانس لیا اور واپس سر رکھ دیا تو وہ بولی مجھے اٹھنا ہے۔ سبار نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ پھیلی تو ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلودہ آواز میں مان سے بولا۔ پلیز سبار۔ اس نے خود کو سبار سے آزاد کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سبار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سونا میں جانتا ہوں میں تمہارا گناہ گار ہوں، جو چاہو سزا دو مگر جدائی کی نہیں۔ وہ بیچارگی سے بول رہا تھا تمہارا سبار مر جائے گا سونا۔ سنیرا نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بنا، وہ بے رخی سے بولی۔ میں خود کو مار دوں گا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پرواہ نہیں، وہ بے نیاز بنی رہی۔ سونا اس نے پکارا مگر سنیرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو تمہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سبار کی بات سن کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور آنکھیں بند کی تو کونے سے ایک آنسو کا قطرہ بہہ نکلا جو سبار نے گرنے سے پہلے ہی اپنی لبوں میں جذب کیا۔ سبار غلطی میری تھی مگر آپ کی سزا اس سے کہیں بڑی تھی اور یہ سزا شاید میرے پیار کی تھی۔ وہ شدت سے رو پڑی تو سبار نے کھینچ کے اسے گلے لگا لیا۔ اپنے سبار کو معاف کر دو سونا، وہ بھی رو رہا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ سبار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پہلے میں پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگا تو سنیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آئی لو یو سونا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ ہم آج ہی گھر جائیں گے کیونکہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، سبار نے پیار سے کہا۔ بہت عرصے بعد پرانے والے سبار کو دیکھ رہی ہوں۔ پہلے صرف احساس ساتھ ساتھ چلتا تھا، اب پورے کا پورا سبار ہاشمی ساتھ چلے گا، وہ فخر سے بولی تو سبار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اور یہ سب تمہاری ضد نے ممکن بنایا ہے اور چاہت نے بھی۔ سنیرا نے مسکراتے ہوئے اس کے جملے کے ساتھ ٹکڑا جوڑا اور اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ سبار کے چہرے پر ایک عرصے بعد مسکراہٹ دیکھ کر مسز ہاشمی کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ انہوں نے سنیرا کو پاس بلایا، اسے پیار کیا تو سب گھر والے حیران ہوئے۔ سبار تھینک یو سو مچ۔ وجیہہ بیگم سبار سے مخاطب تھی، تمہاری چوائس یقیناً بہت اعلیٰ ہے۔ اب مجھے رشتوں کے ٹوٹنے کا کوئی گرل نہیں ہے۔ میرے دونوں بھائی مجھے اچھے سے جانتے تھے، میں کبھی بھی لالچی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی اور کی باتوں میں آ کر ہر رشتہ توڑ دیا۔ میں نے اس دن سنیرا سے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ میں رشتوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے پیار کو بھی پرکھ سکوں۔ مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی کہ جو کچھ ٹھان لے وہ کر بھی گزرے۔ ماما نے سنیرا کو خود سے لگا لیا۔ اور تمہاری سونا تو مجھے پہلے ہی ملاقات میں اچھی لگی تھی، وہ سبار کو دیکھ کر بولی تو سبار سر جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور دوسری ملاقات میں یہ میرے دل میں گھر کر گئی۔ وہ سنیرا کو دیکھ کر مسکرا دی۔ سبار نے اپنے بہن بھائی کو خود سے لگا کر پیار کیا۔ وہ سب باتیں کرتے کرتے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اور تیسری ملاقات میں ماما کیا ہوا؟ مائدہ نے اشتیاق سے پوچھا تو ماما سے پہلے سنیرا بول پڑی۔ اور تیسری ملاقات میں آپ کے گھر آئی۔ اس کے انداز پہ سب کہکا لگا اٹھے۔ اس لمحے کی ایک پکچر لے کر وقار نے فیس بک پہ اپلوڈ کر دی۔ رات کے وقت سنیرا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی بال سٹ جا رہی تھی جب اچانک سے سبا نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے ایک گفٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کی حرکت پر وہ غیر عادی طور پر اٹھ کھڑی ہوئی تو دونوں کے سر ٹکرا دیے اور وہ سرخ پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر سبا دنگ رہ گیا۔ یار کوسے قزاق کے طرح رنگ کیوں بکھیر رہی ہو؟ یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ حیا کے مارے سبار کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو سبار نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کے باہوں میں جکڑ لیا۔ سبار پلیز، وہ منمنائی۔ وہ سراہے بنا نہ رہ سکا۔ ان سنہری آنکھوں میں اتنی حیا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بول رہا تھا، میں تو سمجھا تھا ان آنکھوں میں صرف ضد اور غصہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اس کے بازوں کے حلقے میں ہانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر سبار کو تشویش ہوئی۔ اتنی کیوں کانپ رہی ہو اور یہ پسینہ کیوں؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کا گھیرا کمزور پڑ گیا اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دور ہٹ گئی تو سبار مسکرا کر رہ گیا۔ اتنی بے اعتباری کیوں؟ یا شوہر ہوں میں تمہارا؟ سنیرا نے پلکیں اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ چلو آج میں پرپوز کرتا ہوں تمہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سونا، میں سبار ہاشمی تم سے بے شمار محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، تم میری محبت ہو، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے بنا یہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ تمہارے بنا اپنی زندگی میں کسی اور کو سوچتا بھی تو زندگی سے جی بھر جاتا۔ میری زندگی میں آ کر تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ اب تمہیں چھونے کا، پیار کرنے کا، ڈانٹنے کا پورا حق ہے مجھے
اور تمہیں مجھ پر یہ سارے حق حاصل ہے. تم نے میرے ساتھ ساتھ میری بہنہ، میرے بھائی اور سب سے بڑھ کر میری ماما کا دل جیت لیا ہے. کیا تم میرے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہو گی؟ وہ پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح سے سرخ پڑ گئی. آج خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا. سنیرا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تو صبا نے اسے خود میں بینچ لیا. سونا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اور تم کبھی ہم ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ میری زندگی بننے کے لیے. وہ جذب سے بولا تو سنیرا کی آنکھیں بھیگ گئی. اور آپ کا بھی شکریہ مجھے اپنی زندگی بنانے کے لیے. سنیرا نے چہرہ اٹھا کر تھوڑی اس کے سینے پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو صبا نے نرمی سے اس کی آنکھیں لبوں سے چھو لی. تمہاری ان سنہری آنکھوں کے خسار سے میں کبھی نہیں نکل سکتا. تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. ان سنہری آنکھوں کے خسار میں سے نکلنے کے لیے تو میں نے تمہیں پھنسایا ان سنہری آنکھوں کے خسار میں سے نکلنے کے لیے تو میں نے نہیں پھنسایا آپ کو. اس کی بات پہ وہ بے ساختہ مسکرا دی اور ان کی ہنسی میں سنیرا کی ہنسی کی کھنک بھی شامل تھی. تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، بہت اچھی سٹوری تھی، کمپلیٹ سٹوری تھی. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. انشاءاللہ ایک بہت جلد حاضر ہوتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، زبردست ناول کے ساتھ. اپنے بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا، امی ابو کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.